الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سوال آیا ہے کہ کیا کافر کو حکمت مل سکتی ہے؟ تو یہ میں نے گروپ میں بھی سوال بھیجا۔ سوال کی تو خبر میں بعد میں لوں گا، پہلے بات، کافر کو حکمت نہیں مل سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کافر کو حکمت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کامل حکمت نہیں ملتی اس کو، لیکن ایک باطنی شعوری حکمت اس کو بڑی شروع میں اس وقت ملتی ہے جب وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک حکمت کے ایک حصے کا کوئی کروڑواں حصہ ہے جو اس کے ذہن میں یہ دروازہ کھولتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر کافر سائنسدان ہے، کافر کوئی فلسفی ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ایجادات کر رہا ہے، تو یہ حکمت کے سر پہ نہیں کر رہا، یہ اس کو کچھ معلومات اور کچھ فنون کا ادراک ہو گیا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں اسے شعور آ گیا۔ اشیاء کی بارے میں کوئی شعور آ جانا جو ہے وہ بندے سے کوئی دریافت یا ایجادات کروا لیتا ہے، لیکن خود اپنی ذات کا شعور آ جانا وہ آدمی کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ چونکہ کافر مسلمان نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے سوڈیم کیا ہے، پوٹاشیم کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ پتھر توڑنے سے کیا نکلتا ہے، شعاعیں کیا ہوتی ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوکلس یہ کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، تو وہ ساری زندگی انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اسے کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ نیوٹن پروٹون اگر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ الیکٹران یہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ جس نے اس کو خلق کیا ہے ان سب چیزوں کو، وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ ان کو خلق کر رہا ہے، وہ ان کو خلق کر رہا ہے۔ یہ کافر کے نصیب میں نہیں ہوتی اتنی جلدی چیز، یہ تو مومن کو نہیں ملتی پوری حکمت، تو کافر کو کیسے ساری اتنی مل جائے گی؟ یہ تو مومن بھی اور صحابہ سب کو بھی پوری ٹوٹل حکمت نہیں ملی۔ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بات یاد رکھ لیں، صحابہ کی بھی درجے ہیں، ان کو پوری نہیں ملی، یہ ایک کافر کی قسمت میں کہاں سے آ سکتی؟ بڑی عجیب و غریب نعمت ہے، اور یہ جتنی بڑی نعمت جیسے جیسے ملتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے مرتبے اللہ کے ہاں بلند ہوتے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کامل اور مکمل یہ نعمت عطا کی، اس لیے آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جو جگہ بنائی ہے، جو ساری جنتوں سے بھی بالا تر ہے، فردوس سے بھی بالا تر ہے، سارے مقاموں سے بھی بالا تر ہے، ایک مقام محمود نام کی جنت بنائی ہوئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، باقی سارے نبیوں کو بھی نیچے ہی رکھنا ہے۔ اس لیے جس کا جیسے جیسے اس کی نعمت کامل ہوتی چلی جائے گی وہ جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں یہ بھی سارے حکمت نہیں ہوتے، یہ حکمت کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ آپ کوئی اللہ کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کو کھینچ تان کے وہ اعمال کراتے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس وہ حکمت آ جائے۔ ہم آپ کو نماز کا زور دیتے ہیں کہ تاکہ یہ حکیم بننا شروع ہو جائے، یہ روزے رکھ کر کوئی حکمت کی راہ پر چلے، یہ حج کر کے کوئی حکمت سمجھ لے۔ لیکن افسوس کہ انسان یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کنگال، مفلس اور کلاش ہو کر پیش کیے جائیں گے، یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود۔ تو سمجھ میں آیا کہ مومن ہو جانے کے بعد بھی ساری حکمت مومن کے ہاتھ میں نہیں آتی، کہ اس نے دعویٰ ایمان کر دیا ہے، دعویٰ ایمان کے ذریعے سے حکمت کا آ نہیں آ سکتی۔ یہ پوچھتا ہے کہ حکمت کی یہ حکمت کافر کے ہاتھ میں آ سکتی؟ اللہ کے بندے، میں نے جمعہ پڑھایا ہے پورا اس کے اوپر، اور حکمت کے مختلف اجزاء میں نے بیان کیے ہیں، کیا تیرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سارے اجزاء کافر کے ہاتھ میں آ گئے؟ کتنے میں نے اس کے نام گنوائے، حکمت کثیر، کہیں میں نے وحی، کہیں روح، کہیں کچھ میں نے اس کو بیان کیا۔
تو وہ تیری دماغ میں وہ بات نہیں آئی کہ حکمت کی جو جڑ ہے اندر، جو زمین کے اندر جڑ ہے، جس کی بنا پر تنا، جس کی بنا پر شاخیں، شاخوں سے نکلنے پھول، پھولوں سے پھر پھل، پھر اس کے ذریعے سے پتے، چھالیں، ہزار چیزیں اس سے بنتی ہیں، لیکن اس کی جو جڑ ہے وہ ایمان شعوری ہے۔ جب تک وہ شعوری طور پر ایمان نہیں لاتا، شعوری طور پر، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی، اس مسئلے کو بار بار سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیں، یہ نہیں آپ کی اگر بار دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، تھپڑ لگانے پڑتے ہیں۔ بعض بچے کو کہتے ہیں استاد جی کہتے تمہیں ہوش نہیں، مجھے 2-4 دفعہ مولانا صاحب نے ایسا کیا کہ تجھے ہوش نہیں، تو کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے؟ تو وہ اپنا دماغ نہ لڑانا، گدوں کی طرح استاد جی سے سوال کرتے چلے جانا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اچھا طالب علم تھوڑی سی بات لینے کے بعد خوب اس پر محنت کرتا ہے۔ تو محنت کیا کرتے ہیں آپ میری بات لینے کے بعد؟ اگر آپ میرے سنے ہوئے پر بھی محنت نہیں کرتے تو افسوس، صد افسوس اور صد افسوس، آپ کے دماغ پر افسوس، اور آپ کے دماغ پہ میں 4 حرف بھیجتا ہوں بھی ایسا دماغ اٹھا کے لے جاؤ میرے سامنے سے، مجھے نہیں گدھا چاہیے، غبی اور کند ذہن کا آدمی۔ اللہ کے بندے، بات کا نچوڑ مجھ سے زیادہ تمہیں کون آسان کر کے بتا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے ابھی کہ میں اتنا زیادہ جتنا میں آسان کر کے بتاتا ہوں۔ تو بات سمجھائی تھی کہ ایمان لانا پڑے گا، پہلے شعوری طور پر ایمان لانا پڑے گا، اور وہ ایمان جو لاتا ہے اس کے 2 سٹیجز ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرتا ہے، ایمان لانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرتا ہے۔ جب تک کلمہ ایک وہی آدمی کرتا ہے جس کے ذہن میں 3 تصور دلیلوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، دلیلوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، 3 تصور، وہ خود اپنے آپ کو 3 تصوروں پہ دلیلیں دے کہ کیوں؟ کلمہ پڑھتا ہی آدمی اس وقت ہے جب اسے شعور حیات آ جاتا ہے۔ اور شعور حیات کیسے آتا ہے؟ پہلی چیز کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچے، بات اپنے آپ سے چلائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر میں نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، ماضی، اور میں نے جانا کدھر ہے، یہ کیا ہو گیا، مستقبل۔ 3 چیزیں آدمی کے ذہن میں پہلے بھی یہ تصور کرے اپنا بیٹھ کر، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ سے بات دوسری چیز سوچے۔ یہ ٹوٹل کائنات جو اللہ پاک نے اس وقت بنائی ہے، یہ کیا میری طرح کی ہی ہے، ان کو اختیار دیا گیا ہے نیکی بدی کا، یا یہ جبر کے ذریعے سے پوری اطاعت کر رہے ہیں اپنے اللہ کی؟ اگر یہ اطاعت کر رہے ہیں جبر کے ذریعے سے تو مجھ پر جبر کیوں نہیں ہوا آج تک؟ مجھے کیوں نہیں کہا گیا کہ تم بھی زبردستی اطاعت کرو میری؟ اور اگر مجھے اختیار دیا گیا ہے تو اختیار کیوں دیا گیا ہے، کس وجہ سے اختیار مجھے دیا گیا ہے؟ یہ بات اگر وہ نہیں سوچتا کہ مجھے اختیار کیوں دیا گیا، اور میں اختیار رکھنے کے بعد جو آج کل کام کر رہا ہوں اور جو میں نے کیے ہیں اور جو میں نے مستقبل میں پلان کرنے ہیں، کیا یہ کسی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جبر کر کے کہ اپنی اطاعت میں، وہ اس کی مرضی کے مطابق ہیں یا اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہوں، یا چلا ہوں یا چلوں گا؟ 3 باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اچھا، ایک اپنا، ایک کائنات کا، اور اس کے بعد ایک اللہ کا تصور کہ کوئی ذات ایسی ہے خالق جو اس کائنات کو جبر سے چلا رہی ہے اور مجھے اختیار دے کر چلا رہی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ پوری کائنات کو تو حکم دے تو کائنات زبردستی ماننے پر مجبور ہو جائے، اور اس میں ایک ٹڈا ننا سا کیڑا میں اس کی بات ہی نہیں مان رہا، تو مجھے وہ مارتا کیوں نہیں ہے، مجھے وہ سزا کیوں نہیں دیتا کہ تم کیوں نہیں میرے مطابق چل رہے اس دنیا کے اندر؟ میرے ساتھ اس کا تعلق اور ریلیشن کیا ہے؟ میں کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہوں کہ جس کے اوپر میرا طاقت اور زور نہیں چل رہا، یا میں اس کا کوئی بہت محبوب ہوں کہ میں جو مرضی چاہے کروں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کرتے جاؤ؟ تو یا میں محبوب نہیں ہوں، میں کسی کام پر محبوب کی بجائے لفظ بدلنے لگا ہوں، مامور ہوں
مامور ہوتا ہے کسی کو کسی کام پر لگا دینا. مجھے اس نے مامور کیا ہے, محبوب ہوں اس کا, میں ہوں کیا. یہاں پر دو انسان الگ الگ ہو جاتے ہیں. ایک انسان جو ان ساری باتوں کی کھوج کناں کرید نہیں کرتا اور اپنی زندگی کھاتا پیتا جنتا ہے, بچوں کو گھر بنا کے دے دیتا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے زندگی کی لذتیں لینے کے لیے اور خوشیاں تلاش کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں مادی انسان. کیا کہتے ہیں؟ مادی انسان. ایک پھر اس کے مقابلے میں ہے جو ان سارے سوالوں کو پا لیتا ہے اور ان کی حقیقت کو بھی پا لیتا ہے. اس کا نام ہے الہی انسان. کیا نام ہے؟ الہی انسان. الہی انسان کا جب پہلا ایمان لانے سے پہلے اس کا شعور سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے کچھ مقاصد ہونے چاہیے, کائنات کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے, تو پھر وہ اپنے خالق اور اپنی کائنات کے خالق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے. جب وہ تلاش تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اب اس کو ذہنی بلوغت حاصل ہو گئی ہے. جیسے چھوٹے بچے کو شہوت آ جاتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے, جیسے منی کا اخراج ایک بچے کو مرد بنا دیتا ہے, جیسے اس پہ غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے, ایسے ہی پھر ایک ذہنی بالغ ہونے پر ایک انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, اس میں بھی کچھ طاقتیں آ جاتی ہیں کہ اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پر لگاؤ. اب وہ جو چھوڑ رہا ہے نماز تو وہ بالغ ہو چکا, اس کو سمجھ آ گئی. 10 سال کی عمر میں اس پر نماز پڑھنے پر اس سے پوچھ گاچھ اور ڈانٹ ڈپٹ کرو, وہ ہو گیا ہے بالغ. اللہ نے کہا میں نے کر دیا اتنا کہ یہ پڑھ سکتا ہے, مگر سستی کاہلی اور کام چوری کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے. تمہیں رحم نہیں کھانا چاہیے, میں تمہارا اللہ تمہیں بتا رہا ہوں, تم اس کو بچہ نہ سمجھنا. اس سے تمہارے سامنے بچوں والی حرکتیں کر کے تمہیں پاگل بنانے کی کوشش کرنی ہے, اور تم نے اس کی محبت میں اس کو بچہ سمجھ کے ڈھیل دینی کہ سویا رہے, کوئی بات نہیں, اگر اس نے فجر نہیں پڑھی, ٹھنڈ بہت ہے, کہاں وضو کر کے باہر جائے گا. تم نے نہیں سمجھنا, تم نے اس کی محبت میں اندھے نہیں ہونا. میں خالق تم کو بتا رہا ہوں, تم نے اس کی محبت میں اندھے نہیں ہونا. تمہیں رحم آنا ہے. شیطان نے بار بار جھوٹا رحم تمہارے دل کے اندر ڈالنا ہے. یہ فیک رحم ہے, یہ صحیح رحم نہیں ہے. صحیح رحم یہ ہے کہ تم اس کی آخرت بنا دو, اس کے نیند کے نشے کو توڑ دو. اس کو بچہ معمولی معصوم نہ سمجھنا. یہ معصوم نہیں ہے. تمہاری لڑکی کو حیض آ گیا ہے, اب یہ شادی کے قابل ہوگی, اس کو شہوت آتی ہے, یہ گرم ہوتی ہے رات کو جب تم دونوں میاں بیوی بھی گرم ہوتے ہو. اب اس کی شادی کرنے کا سوچو. رحم نہ کھانا کہ اس کو بچہ اگر کیسے ہوگا, ننی سی پری کو نہ, یہ جھوٹا تصور ننی پری ننا پرا نہ بنا کے رکھو. یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمارے نشوں کو توڑتی ہیں, مگر ہم ان نشوں کے اندر جو شیطان ہم کو دیتا ہے اور نفس ہمیں دیتا ہے, ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں. بڑی تلخ باتیں ہیں, کیا کروں, مجبور ہو گیا ہوں. کوئی آپ کو بتائے گا نہیں, میرے بتانے پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ باتیں نہیں سمجھ آنی بہت. یہ تو امتوں کو سمجھ نہیں آئی. قوم لوط نے پتھر کھا لیے, بستی الٹ دی, عاد اور سمود برباد ہوگی. اللہ نے کہا برباد کر دی. ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئی, انہیں نہیں مانی نبی کی بات. دنیا کے اندر ترقیاں کر گئی تھی. لڑکا پوچھتا ہے جی سائنسی زیادہ, انہوں نے بھی کی, حکمت ان کے قریب نہیں آئی. اتنی سی بات عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ گئی. وہ حکمت اور دنائی اور یہ احرام مصر اور پیرامڈائز اور فلانا ٹمکانا ان کو نہیں آئی. جو اپنی زمینوں کی کھیتیاں مصر تک لے گئے تھے, اور مصر کی کھیتیاں شام تک چلی گئی تھی. اتنے لیل ہاتھے باغ تھے ان کے, اتنا ان کا جی ٹی پی ٹی وہ بڑھ گیا تھا, اکانومی ان کی اتنی مضبوط ہو گئی تھی. ان کو سمجھ نہیں آئی, آپ کو کہاں سمجھ آ جائے گی. اس لیے یہ جو پردے ہیں, حجابات جو ہوتے ہیں, یہ اٹھانے پڑتے ہیں. تو فرمایا
کہ مادی انسان کا تصور حیات الہی انسان کے تصور حیات سے الگ الگ ہو جاتا ہے. پرپس کیا ہے زندگی کا؟ پھر اس میں ذہنی بلوغت جب آ جائے، اور دوسری چیز جب مچ سیریسنس آ جائے، بہت زیادہ سنجیدگی ہو جائے انتہا کی، تھوڑی سی نہیں چاہیے. یہاں ایک آدھ چمچ سے چینی کا ذائقہ نہیں آنا، یہاں بوریوں کی بوریاں پھینکنی پڑیں گی، شوگر ملوں کی شوگر ملیں لگانی پڑیں گی. وہ انتہا درجے کی سنجیدگی کے بعد جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا شروع ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو احتساب زندگی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں کہ بھئی میں نے اب تیار ہونا ہے، تو پھر جا کے آدمی کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، جس کا میں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کلمے نال میں ناتیت ہوتی تھے، پھر میں کلمے نال ہی ویائی ہوں. پھر آپ وہ غسل کرتے ہیں ذہنی طور پر، جس غسل کے بعد پھر دنیا کے کسی اور غسل کی حاجت نہیں رہ جاتی. کسی اور غسل کی حاجت ہے. سلطان دیکھیں باتیں پنجابی میں تھیں یا کسی چیز میں تھیں. کیا کہتا ہے سلطان بہو نے؟ وہ کلمے نال داتی ہوئی. ایک اور بھی پڑھا ہے کہ کلمے دی کل تد پیسی جدوں کل کلمے دی ونج کھولی ہو. کہتا ہے کلمے کی حقیقت، کلمے دی کل تد پیسی، کہتا تب تمہیں کلمے کی حقیقت ادراک آئے گی. ایک کل کا مطلب حقیقت ادراک ہے، ایک کل دوسری، جسے کہتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. کنجی کو چابی کو بھی کل کہتے ہیں، کو کل لا دینا، انیاں کلاں ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے. اس کی اس کل کو یعنی اس کنجی کو اس پرزے کو ہلاؤ گے تو یہ ہوگا. دو معنی، ایک کلمے کی کل کا پنجابی میں ترجمہ حقیقت ہے، اور ایک کل کا مطلب کیا ہے. تو دو کل لفظوں کو ایک معنی میں سلطان باؤ نے استعمال کر کے کہا کلمے دی کل تد پیسی جد کلمے دی ونج کھولی ہو. کلمے کا ادراک حقیقت تب ہوگا جب کلمہ اپنا نور تیرے اوپر پھینک کر تیرے دماغ کے دروازے کے چابیاں ساریاں کھول دے گا، تالے کھول دے گا دماغ کے، تجھے حقیقت سے آشنا کرا دے گا کہ دنیا کیا ہے. کلمے دی کل تد پیسی جدوں کل کلمے دی ونج کھولی ہوں. جب کلمے نے تمہاری کفل اور تالا دماغ کا کھولا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ ان کے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں جن پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. دلوں پہ تالے جب لگ جاتے ہیں تو پھر حکمت نہیں آتی. عاشق کلمہ اوتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو. رنگ پھینکتے ہیں نا ہندو، ہولی کھیلتے ہیں. عاشق کلمہ اوتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو. کہتے کلمے کا مزہ عاشقوں کو اس وقت آتا ہے جب وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. رنگ برنگی سنتوں کے جب اس کے اوپر روشنیاں پڑتی ہیں تو دل اس کا اہم کھلتا ہے. دیکھتا ہے نا مختلف رنگ و نور کی برسات جس کو کہتے ہیں، نعت آج رنگ و نور کی برسات. وہ عاشق کے جب وہ سنتوں پہ عمل کرتا ہے، جب وہ راتوں کو اٹھتا ہے، جب وہ اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب نبی کی طرز پہ زندگی کو عاشق کلمہ اوتھے پڑھ دے. عاشقوں کو کلمہ وہ تو اس وقت بتاؤں کہاں ہوتے ہیں، وہ جب وہ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب کلمہ پڑھ رہے ہوتے عاشق تو یہاں تو نہیں ہوتے، وہ سنتوں پہ عمل کرتے ہوتے تو یہاں تو نہیں ہوتے، وہ بدعتوں سے دور ہوتے تو یہاں تو نہیں ہوتے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے. اور نبی کی بارگاہ وہاں جہاں ہر وقت ایک رونق لگی ہوئی ہے، ایک نور برس رہا ہے، ایک ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوتا ہے. اور 14 طبق کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہوں. کہتا ہے اس دنیا کو پتہ ہی کوئی نہیں کلمہ پڑھنے والے کو کہ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو جس چیز نے گھیر رکھا ہے وہ کلمہ شریف ہے. تم کہتے ہو نا کہ بابا جی کا یہاں پہ پہنچ گیا، وہاں اس درجے میں پہنچ گیا، فلانے درجے میں پہنچ گیا. حضور نے کہا نہیں کہ پہلے آسمان پہ مجھے یہ نبی ملا، دوسرے پہ وہ ملا. کبھی آپ نے سوچ نہیں، غور نہیں کیا؟ کوئی معرفت والا بندہ کبھی زندگی میں بیٹھا تو رنگ موج پر طبیعت آئی تو بتاؤں گا کہ پہلے آسمان پر ہی حتیثہ علیہ السلام کیوں نہیں ملے.
ہر آسمان پر جو نبی لگ لگ ملا ہے وہ چوتھا آسمان تھا، تو وہ نبی وہاں چوتھے پہ کر کے رہا تھا، وہ کیوں چوتھے پہ اللہ نے رکھا ہے؟ پانچویں پہ کیوں نہیں وہ ملاقات نبی کی ہوئی؟ چھٹے پہ کیوں نہیں ملاقات نبی کی نہیں ہوئی؟ پھر آپ ہو جائیں گے پریشان، کہیں گے ایک ہی تو بیان کرنا، پر افسوس ہے تک کلمہ ہی نہیں چلن دیا، اسمانہ کتنے جانا تسی میرے نام؟ ہاں جی، 7 زمینیں 7 آسمان، کافر ابھی اوپر کی پہلی زمین کے اوپر پھر کے بتا رہے ہیں کھود کے، وہ جی تانبا یہ کرتا ہے، مرکری یہ کرتی، سلور یہ کرتا ہے، ایٹم یہ کرتا۔ اللہ نے کہا ہجے پورا نہیں پھریا تو مومن کی زد میں کیا ہوتا ہے؟ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، 7 زمینیں 7 آسمان۔ وہ جی کافروں نے تسخیر کر لی، وہ جی دنیا اوپر چڑھ گئی، وہ جی انہوں نے بمب بنا کے ترقیاں کر لی۔ مومن کے ہاتھ میں کون سا بمب تھا ابو بکر عمر عثمان کے کہ روم اور ایران فتح ہو رہے ہیں؟ یونان تک چلے گئے ہیں، ترکی تک مارے کی ہیں، اسپین تک چلے گئے، کیڑا بمب بنایا سی؟ کون سی حکمت تھی؟ کون سا ٹینک تھا، اور کون سا گوری، اور کون سا پرتھوی تھا، اور کون سا میزائل کروز کیا بنائے تھے؟ کون سا ایف تھنڈر لے گئے تھے وہ بغیر جہازوں کے؟ تھے تیرے کو پاکستانی سمجھا جا رہا؟ کون سی چیز تھی کہ سمندروں پار چلے گئے؟ 3 براعظم انہوں نے زمین پر گھوڑوں پر بیٹھ کر، نہ ریل گاڑی نہ ہوائی جہاز، گھوڑوں پر بیٹھ کر انہوں نے فتح کر لیا اور زیر زمین کر لیے۔ اور اتنی بادشاہی ملنے کے بعد بھی عمر دیوانہ نہیں ہو جاتا، اتنی بادشاہی کے بعد بھی عمر آپ کو ایک صحرا کے نیچے، ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہوا بغیر گاڑوں کے سویا نظر آتا ہے۔ یہ وہ دماغ ہے۔ کلمے 14 طبق کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہوں، اس بھولی بالی خلقت کو کیا پتا کہ جو نہیں کی ہے لا، یہ کس بات کی نہیں میں کر گیا ہوں، یہ خلقت کو پتہ ہی کوئی نہیں مسلمانوں کو۔ اور یہ جو میں نے الا اللہ کہا ہے، لا اور اللہ کی کہانی ہے نا، لا اور درمیان میں تو ادھر الہ ادھر اللہ ہے، لا کے بعد الہ ہے، اللہ نہیں، لا اللہ نہیں ہے، لا اللہ الا اللہ نہیں ہے لفظ، لا الہ پھر اللہ پھر اللہ، 2 الگ الگ ہے، لیکن کہانی لا سے چلی ہے، اور اللہ تک نے جو کہتا کر دی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے کلمے کو کوئی معمولی نہ سمجھے بندہ، کہ جی کلمہ جی ہم تو بک معمولی چیز ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے۔ فرمایا سانو کلمہ ہونا پڑھایا، باہو جن جان اسے تو کولی ہوں، میں کہتا رسول اللہ پہ کیوں نہ قربان ہو جاؤں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا کے زمین اور آسمان میرے نیچے لیا ہے، میرے نیچے لیا ہے۔ اس لیے عزیزو کلمے کے بارے میں جو کوئی آدمی کا یہ ذہن ہے کہ استاد جی کیا کافر کو حکمت مل سکتی، پھر تیرا تا دماغ لیا، موٹے دماغ دیا ہے، اپنے دماغ کو شعور دے، کلمہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس لیے جب میں نے یہ ممبر میرے حوالے کیا گیا بھی آپ ممبر پہ چڑھ جائیں، تو میں نے ممبر پہ چڑھنے کے بعد پہلا تعزیتی جمعہ پڑھایا مولانا صاحب کی وفات پر، کہ ان کے کام پر، کہ استاد جی کیا کر گئے ہیں۔ طویل جمعہ تھا جس میں نے سارا پلان آئندہ وقت کا بتایا۔ دوسرا جمعہ میں نے یہ شروع کیا تھا کہ کلمہ ہی اللہ کے نبی نے کیوں پڑھایا، 114 صورتیں چھوڑ کر ایمان لانے کے لیے کیوں کہا کہ پڑھ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمے کی اصل چیز تو لا الہ الا اللہ نہیں تھا، کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی بھی ہو جانا ہے، کر دیتے ہیں نا کوئی نہ کوئی معنی، نہیں جی ان کو دے دیا ہے جی، وہ اب دیتے ہیں جی آگے، وہ ایسے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا مارے میں کلمے دے زور نہ، انہوں کہا پڑھ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، او اللہ جس کی الوہیت میں، ربوبیت میں، جس کے افعال میں، صفات میں، کمال میں، جمال میں، نوال میں کوئی اور شریک نہیں، وہ اللہ جس کا کوئی اور شریک کسی چیز میں بھی نہیں، نہ اس کے علم میں، نہ قدرت میں، نہ ارادے میں، نہ سمع میں، نہ بصر میں، نہ کلام میں، کہ پیدا تو خلق جی ہم مانتے اللہ نے کیا ہے، پر دیف لانا رہا ہے، فرمایا وحدہ اشہد لا الہ الا اللہ
وحدہ ساتھ لگایا، کہا الا اللہ کے بعد اگر واشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا نا تو وہ تو کہنا کہیں خاص آنو کتنے ہیں، وحدہ اللہ تو کے ساتھ اور بھی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا شعوری طور پر اور سنجیدگی سے کلمہ پڑھا ہی نہیں گیا آج تک میری جان، آج تک وہ کلمہ شعوری طور پر اور سنجیدگی سے پڑھا ہی نہیں گیا۔ آپ میرے سامنے بھی سارے نسلی مسلمان ہیں، اصلی تو نہیں ہیں۔ یہ داڑیاں آپ نے ابا جی کے اور مولویوں کے کہنے پہ رکھی ہیں، یہ جو آپ شلواریں اونچی اونچی کر کے پھرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں کرتے ہیں، اس لیے کوئی کہتا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کی حقیقت کو کسی نے آج تک پایا ہی نہیں۔ اس لیے آپ اٹھ جاتے ہیں نماز میں کوتاہیاں، خشوع و خضوع۔ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جسم حاضر ہے وہاں روح بھی حاضر ہو، جہاں جسم حاضر ہے وہاں پر روح بھی حاضر ہو۔ اگر روح حاضر نہیں، روح کسی اور جگہ پھر رہی ہے، کسی بینک میں چلان لگوا رہی ہے، کہیں ڈرافٹ بنوا رہی ہے روح، کہیں پیمنٹ لگوانی روح نے، کہیں روح سودا کر رہی ہے، کہیں روح منڈی کے اندر گزانے، کہیں روح جناب وہ ادھر پھر رہی ہے اسکولوں میں، کہیں کالجوں میں روح پھر رہی ہے، کہیں بازاروں میں پھر رہی ہے کہیں مشوقوں میں پھنسی ہوئی ہے، ہاں جی، کہیں مال میں، کہیں درہم میں، کہیں دینار کے اندر، کہیں موٹر مارکیٹ میں سو رہی ہے روح، ہے جی، بچہ لینے جانا ہے جی، بچہ چھوڑنے جانا ہے جی، روح ادھر پھر رہی ہے، ہاں جی، کھانا ہے جی، بعد میں روٹی بھوک لگی دعوت پہ بلایا جی، شادی ہے جی، روح نے جا کے جنازہ پڑھنے جانا ہے، روح جنازہ پہلے پڑھنے چلی گئی ہے، جنازہ اس کا ہوا نہیں، روح اتھے پہنچی ہے، جسم ادھر، وہاں جا کے کیا ہونا ہے؟ وہاں جسم چلا جانا ہے، پھر روح کہیں اور چلی جانی ہے، جدھر پھر رہی ہے روح، جب آپ نے وہاں جانا ہے پھر روح نے آگے نکل جانا ہے۔ روح سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، فراڈ لگایا ہوا ہے سارا، ہاں جی، ذہن میرا گھر ہے، گھر میں چلے جاؤ تو باہر ہے، باہر چلے جاؤ تو گھر ہے، بیگم کو بیٹھا تو رنڈی کے پاس ہے، رنڈی کے پاس بیٹھا تو بیگم کے پاس ہے، ہاں، پیپسی رہا ہے، خیال یہی آ رہا ہے کہ وہ تو شرابہ پیندے سی ٹھنڈ چ بڑا مزہ ہوتا سی، پی وہ رہا ہے، سوچ وہ رہا ہے، مزے عورت لیٹی ہوئی مرد کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ، سوچی کسی یار کو ہے، یا ساتھ عورت لٹائی ہوئی ہے، سوچ میں پک ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کام بھی خشوع و خضوع سے کر لو، تم تو دنیا کا بھی نہیں خشوع و خضوع سے کرتے، آخرت کا تم نے خشوع و خضوع سے کیا کرنا ہے؟ یہ وہ نسلی ایمان ہے جس نے آپ کو کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ آپ کے سب بچوں کے مسائل، بڑوں کے مسائل، جتنے بھی آپ کے ڈپریشن سے لسٹ شروع کریں اور خشوع و خضوع یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے اللہ کی ذات تک آ جائیں، بندوں کے ہر جگہ جو آپ کو خالی پنا نظر آتا ہے، خالی خالی یہ سارا کچھ، وہ سارا آپ کی روح کا وہ کس وجہ سے ہے کہ آپ نے شعوری طور پر ایمان قبول نہیں کیا، سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیریس ہو کے کہ یار یہ ہمارے کرنے کے کام۔ کوئی بندہ آج تک میرے پاس، میرے بڑے بڑے محبوب یار دوست بہن بھائی سب آتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی یہ میرے پاس نہیں لے کے آیا کہ کاش صاحب میں اپنا احتساب کیسے شروع کروں۔ اچھا آ جائے گا اس بات کے کہنے کے بعد سوال بھی آ جائیں گے، جب میں کوئی بات کہتا ہوں نا سارے پھر سوال ہے، اچھا جی استاد جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہے یہ کیسے آیا ہے؟ میں کہے صرف پوچھ رہا ہے، پوچھنا کیا ہے؟ آپ کو اب بغیرتی یہ ہو گئی ہے کہ اندر آپ کی نا کھلبل مچ جاتی ہے، بھی ایک گل دا علم بھی مینوں آ جائے، صرف معلومات آ جائے، بعد میں جو پہلے سے معلومات ہے اس کا کیا حق ادا کیا جناب اوروں نے، وہ بھی تو بتا دینا مجھے جو پہلے۔ یہ سوال کوئی نہیں آیا کہ احتساب کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا احتساب کا طریقہ یہ کہ یہ میرا مرکز ہے، وہ اس کا کونا ہے، ان کتابوں کو چھیڑے بغیر کوئی کام نہیں، وہاں پہ بیٹھ جائے، 8 گھنٹے سوئے، باقی 16 گھنٹے وہاں بیٹھ کے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ تسبیح پڑھنی، کوئی کام نہیں کرنا، وہ نکر پہ بیٹھ کے 8 گھنٹے بیٹھا رہے، نفل بھی نہیں پڑھنے، کچھ بھی نہیں کرنا، 8 گھنٹہ صرف فکر اور تدبر یہاں پہ کرتا رہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ یہ اپنا جواب دینا، میرے جمعے سے نکال کے نہیں دینا۔ جب وہ میری بات کو نکال کے دیتا ہے مجھے پتہ چل جائے یہ عقل اتنی ہے ہی نہیں اس تک پہنچے، یہ نہیں کہا۔ وہاں بیٹھ جائے، 10 دن کے بعد وہ اعتکاف کر کے اٹھے، پھر میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا، یہاں آتے ہیں کوئی لیٹ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی ادھر پھول رہا ہے کتابیں، کوئی ادھر پھول رہا ہے، کوئی ادھر پھول رہا ہے،
کاشف تو ساری نگاہ رکھتا ہے، بے چینیاں لگی ہیں، یوٹیوب چل رہی، موبائل چل رہے، سارا کچھ چل رہا ہے، میرے پاس سے کیا لینے آنا ہے؟ خالی آؤ گے خالی چلے جاؤ گے۔ سنجیدگی کے ساتھ جسے سوچا ہی نہیں، ایمان کی طرف آپ نے قدم بڑھایا نہیں، حکمت آپ کے پاس کہاں سے آ جائے؟ حکمت تو وہ تھی کہ جب صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا تو دنیا کو لٹ کے رکھ لیا، اور تم نے کلمہ پڑھا تو دنیا کی محبت نے تم کو لٹ کے رکھ دیا۔ کشتی دونوں میں ہوئی، صحابہ نے بھی کشتی لڑی، نبی کے ساتھ بیٹھ کے، سعد بن معاذ نے بھی لڑی، سعد بن عبادہ نے بھی لڑی، ہاں جی، علی بھی ساتھ ہی تھا، ابو بکر نے بھی لڑی، ہاں، ادھر سے دنیا بدر میں آئی، ہاں، بلال بھی تھا، صہیب رومی بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، ابو ذر بھی تھا، سمیہ بھی تھی، حضرت عمار بھی تھے، حضرت یاسر بھی تھے، خباب بھی وہیں پر موجود تھا، ابو ذر بھی نبی کا یار وہیں پر بیٹھا تھا، عبداللہ ابن مسعود بھی وہیں پر آیا ہوا تھا، ابی ابن کعب بھی وہیں پر تھا، عثمان کی دولت بھی وہیں پر تھی، عمر کی غیرت بھی وہیں پر تھی، علی کی شجاعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے لوگ نبی کے گرد اکٹھے ہوئے، ادھر سے دنیا آئی، مکہ میں بھی آئی دنیا، انہوں نے کہا عورت لے لو، دولت لے لو، حکومت لے لو، تینوں میں سے جو بننا چاہو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے الٹایا، پلٹ کے رکھ دیا ان کو شیب ابی طالب میں، پلٹ کے رکھ دیا شیب ابی طالب میں، اور کوئلوں پہ لٹا دیا، کھینچ لی ان کی جانیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے سمیہ مار دی گئی بڑھاپے میں، 70-80 سال کی عورت نے کہا نہیں ہلتی اپنی جگہ سے، بڑی بڑی عورتیں ہل گئی، 70 سال کی بڑھیا نہیں ہلی اپنی جگہ سے، جسمن کمزور، ایمانن اس درجے پہ کہ ابو جہل نہیں ہرا سکا، وہ کفر کا ایمان، یہ مومنوں کی ایمان، خواتین کی، ایک کافروں کا امام مرد ہو کے ادھر سے آیا، یہ عورتوں کی طرف سے سیدہ بن کر وہاں پر سامنے آئی۔ شہید حضرت خدیجہ بھی نہیں ہوئی۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کسی کو سمجھ آ جائے تو آ جائے، نہ سمجھے تو میں کیا کروں؟ ہر ایک کو تو نہ اچھا کھانا کھلایا جاتا۔ شہید تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہوئی، مگر جو شہید ہوئی اور اکیلی ہے، آج بھی اکیلی ہے، اس پہاڑ پہ اکیلی لٹی ہوئی ہے، کوئی اس کے پاس قبر نہیں ہے۔ دنیا میں کسی اور کی عورت کی قبر پہ جاؤں نہ جاؤں، اس کی قبر پہ میں ضرور ہر عمرے پر ایک دفعہ دیکھنے کے لیے اس کو جاتا ہوں۔ بلال کو لے لیتا ہوں، اسے کہا چل مجھے صرف حضرت کی سمیہ کی قبر دکھا دے، بس اس پہ سلام پڑھ لوں یار۔ مکے میں آؤں تو اس پر نہ پڑھوں، مزہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ کا گھر تو پتہ نہیں وہ گھر ہے بھی کہ نہیں، اس کی قبر تو سمیہ کی ہے نا، جہاں عرب زندہ گاڑ دیتے تھے لڑکیوں کو، اس قبرستان میں اکیلی ایک وہ بھی ہے، ایک وہ بھی، وہ قبرستان بھی ادھر وہ بیٹھی ہے جبل کعبہ کے پاس۔ تو وہ انہوں نے کشتی لڑی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شیب ابی طالب والے ہار گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ بدر میں بھی وہ ہار گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر وہ مکہ کے انہوں نے دنیا کو لٹ کے رکھ دیا۔ وہ دنیا تھی، دنیا کی محبت تھی، مال و دولت تھا، جگیریں تھی، عہدے تھے، سب کچھ تھا۔ پھر تم نے کلمہ پڑھا، اور جو وہ صحابہ میں وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر وہ بھی بات کا ایک طبقہ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، پہلوں نے پڑھا تو دنیا پلٹ دی، اور تم نے پڑھا تو دنیا کی محبت نے تمہیں الٹ کے رکھ دیا، ہار تم گئے، جوتے تم کھا رہے ہو، پھر روتے کیوں ہو؟ پھر روتے کیوں ہو؟ فرمایا اس لیے میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنی چیزیں کلمے کے اندر وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایمان، علم، حق، سکینت، روح، ہدا، بصیرت، نور، امانت، لب، حظ عظیم، خیر کثیر، یہ میں نے بیان کیا۔ اللہ کے بندے کافر کو کیسے مل سکتی یہ چیزیں؟ یہ تو مومن کو نہیں ملتی۔ عمریں بیت جاتی ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، بوڑھے ہو جاتے لوگ، جوتے گھس جاتے ہیں، سجدے کر کر کے مسلے پھٹ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گھٹنوں پر ادھر یہ گھٹنوں پر، یہ ٹخنوں پر موٹے موٹے اونٹ کی طرح کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ خوارج نے یہ دین ہی پڑھا تھا، تلاوت ہی کی تھی قرآن کی، پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس قدر تیزی کے ساتھ وہ دین اسلام سے نکل جائیں گے
اس قدر تیزی کے ساتھ، ظاہری پر نہیں ہے یہ چیز، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ نبی نے کہا اس طرح سے نکلیں گے کہ جیسے تم ایک بہت تیز نیزہ کسی جانور کے اندر مارتے ہو تو وہ نیزہ دوسری طرف اس قدر مہارت سے نکل جائے کہ جانور کے پیٹ کا گوبر بھی اس کو لگے نا۔ یہ لوگ بھی اتنے ظاہری کلمے، داڑیاں، بہت کچھ رکھ کے جہادی تنظیمیں بن کر کرتے رہیں گے، لیکن پھر ایک وقت 20-25 سال کے بعد آئے گا کہ اس حافظ سعید کے لڑکے کو، طلحہ سعید کو، تم مزاروں کے گرد چکر لگاتے دیکھو گے، کیونکہ اس نے ایک سیٹ جیتنی اب جمہوریت کی، اس کو لانچ کیا ہے۔ آ گئی نا مارکیٹ میں، ساری چیزیں کھل گئی۔ اللہ نے کہا ایسے نکل کے جائیں گے، جب دنیا کا دانہ ڈالیں گے ہے کتے کی طرح پڑیں گے۔ اللہ نے کہا یہی مطلوبہ ہڈی تھی۔ ہڈی یہ نہیں ہوتی کہ 50 لاکھ میں بک جاؤ، بیوقوفو، ہڈی کی قیمت ہوتی ہے۔ ہڈی وہ پھینکو جو اس کی مطلوبہ ہے، گناہ مطلوبہ ہو، زنا اس کے ساتھ جس کے ساتھ جو محبوبہ ہو۔ سمجھ گئے نا؟ آدمی، ہر آدمی بکتا ہے، ہر آدمی کی مول ہے، لیکن اس کی پسند کی ہڈی نہیں پڑ رہی۔ درویشوں کی ہڈیاں بھی ہیں، میں کاشف علی کی ہڈی بھی ہے ایک، کوئی نہ کوئی۔ سمجھ گیا نا؟ 2-4 کروڑ ادھر پھینکو، جگہ لے دو دار السلام پہ، صبح کاشف بک جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ دعائیں کرنے لگ جائے گا تہجد میں تمہاری خاطر۔ ہاں ہڈیاں ہیں نا۔ مفتی بھی بھاگتا ہے کہ میرا پہلے مسجد بنی، پھر میرا مرکز بنے، پھر میرا جامعہ، پھر میرا مدرسہ۔ دوڑ اس کی بھی ہے، دوڑ کافر کی بھی ہے کہ پہلے میرے ٹھیا لگا، پھر میری دکان بنی، اب میرا وہ بنے، اب میری ایک فیکٹری، اب میری 2، اب میری 4، اب میری 10 ہو جائیں۔ سب بھاگ رہے ہیں، حکمت کہاں سے ملے گی؟ دنیا پلٹ کے رکھ دی۔ اس لیے اتنی چیزیں ایک کافر کو مل سکتی ہیں، اللہ کے بندے مومن کے لیے مشکل ہے، مومن کے لیے مشکل ہے۔ تم کہتے کہ استاد جی وہ ہمیں بتاؤ کہ کلمہ کہاں سے ملے گا؟ حکمت کلمہ نہیں مل سکتی۔ حکمت کا تو اس نے اب سوچا ہے کہ مجھے حکمت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا اس حکمت حاصل کرنے کے لیے تجھے پاک ہونا پڑے گا، نفسانی طور پر اور ذہنی طور پر تطہیر چاہیے افکار کی۔ تیری تدبر، تیری جو باتیں پہلے زمانے کی سوچی ہوئی نا پیچھے چھوڑ کر آئیں، اب نیا تدبر شروع ہونے لگا ہے۔ آج کے بعد تیرا BA MA یہاں نہیں چلنا، تیری ڈاکٹری کی ڈگری نہیں یہاں پہ چلنی، تیری MBA کی ڈگری نہیں یہاں پہ چلنی، تیرا کوئی سائنسدان نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام جی انعام یافتہ مرزائی وہ نہیں چلنی ڈگری۔ تم نے کیا یہ قیاس کر لیا ہے کہ جس کے پاس دنیاوی طور پر کوئی شے جو اس کو نمایاں کر رہی ہے، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہے، چاہے قابلیت کی شکل میں ہے، چاہے حسن کی شکل میں ہے، چاہے کسی سکل اور مہارت کی، چاہے کسی پروفیشنسی میں، تم نے کیا یہ اخذ کر لیا ہے کہ کیا یہ پروفیشنسیز، یہ سکلز، یہ مہارت، یہ اس کی دولت جو ہے یہ اس بات کا اس کو اہل بنا دیتی ہے کہ اب یہ حکمت بھی اللہ اس کو دے دے؟ یہ حکمت حاصل کرنے کا کون سا ذریعہ ہے جو تم نے خود ہی اپنے طور پر سوچ لیا؟ یہ حکمت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ فرمایا یہ کب سے ذرائع ہو گئے حکمت حاصل کرنے کے؟ یہ کب سے ذرائع؟ وہ جو ذرائع ہیں نا جن کے ذریعے سے حکمت ملتی ہے، اللہ نے کہا وہ پہلے تیرا اپنا شعوری طور پر ایمان لانا ہے، تیرا وہ اپنے نسلی ایمان کو چھوڑ کر اصلی دیسی گھی خالص ایمان لانا ہے۔ الدین مرکز الدین الخالص، اصلی ملنا ہے یہاں پہ۔ اصلی گھی منو نہیں ملتا، اصلی گھی ٹنو نہیں ملتا، اصلی گھی بناتے بناتے کمر رہ جاتی ہے، پھر جا کے اتنا سا تیار ہوتا ہے، پھر جا کے جائے۔ آج بھی جو قومیں گھی بناتی ہیں نا ان مختلف ادویات کے لیے، خالص گھی زیتون کے، کتنے ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے، جا کے نیٹ پر تلاش کریں کہ زیتون کا تیل کیسے نکلتا تھا، اخروٹ کا کیسے نکلتا تھا۔ اصلی دیسی گھی کے لیے مشق کے اندر ان کو کتنی گھنٹے یہ مشقیں ہلانی پڑتی، پھر وہ چھاچ سے اوپر مکھن آتی تھی۔ سمجھ گئے؟ وہ ایسے نہیں بنتا تھا، اس لیے نایاب ہوتا تھا، اس لیے لوگ کھانے پہ جب ڈالتے تھے تو دوسرا کہتا تھا اس نے میری بڑی قدر کی ہے۔ اب تو جاؤ خالد کی دکان سے، آپ جا کے 2000 دو تو لے آؤ دیسی گھی۔ سمجھ گئے؟ یہی ہے، آپ کو اتنی مقدار میں مل جائیں گی، آپ جائیں مولوی آپ کو اتنی مقدار میں، جی اس کی صاحب اس کا حلق بڑا اچھا ہے، وہ جی تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، وہ جی ایسا جی وہ ایسا جی فلانا، جب
بدلا ہی نہیں، بندہ ہی نہیں بدلا. گھر میں بھی دنیا، باہر بھی دنیا، سر پہ بھی دنیا، جسم پہ بھی دنیا. ہاں، ہر وقت دنیا میں ایسی دنیا بنا دی انہوں نے کہ اس دنیا میں اس دنیا کو حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ کو اے سی لگوانا پڑے گا، گاڑیاں رکھنی پڑیں گی، آپ کو ہیٹر لگوانے پڑنے ہیں. اس قدر بدماشوں نے اپنے گناہوں سے سردی کر کے کاشف کو یہ موٹا کوٹ پہننا پڑنا ہے. ان کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے سپیل آیا. آپ کہتے ہیں موسموں کی تبدیلیاں، مجھے نہیں. وہ پڑھتا ہے نا ایک وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نصرت کی ہے نا قوالی، وہ ہے جو تجھے ملے گا بدلتی ہوئی رتوں میں. وہی خدا ہے، وہی خدا. بدلتی رتوں کے اندر وہ نظر آتا ہے کہ یہ سپیل میں لایا ہوں. کون ہے جو میرے سوا اس سردی کو گرمی میں بدل دے؟ کون ہے؟ یہ دعویٰ اس کے اندر آواز آتی روزانہ تہجد کے وقت. جب مجھے کوئی آ کر کہتا ہے دھند ہو گئی ہے، جب مجھے کہتا ہے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر میرے ذہن میں ایک ہی بات آتا ہے کہ کون ہے جو ان رتوں کو بدل کے رکھے؟ تم بدل سکتے ہو؟ یہ میں بدلتا ہوں. کون ہے جو ان گرمیوں کو، جتنا لیٹ آتا جائے گا گرمی کی فصل پکے گی نہیں، تمہیں قہر ڈال دے گا، بھوکے مارے گا تم سب کو. تم تو سردی سمجھ رہے ہو نا، کہاں جائیں گے تمہارے سارے پھل اور سبزیاں؟ گراں فروشی ہو جائے گی، مہنگائیاں ہوں گی. ایک رت کے بدلنے سے مہنگائیاں ہوں گی، ڈاکو آئیں گے، خون ریزیاں ہوں گی، قیمتیں چڑھ جائیں گی، ملک اوپر نیچے ہو کے رہ جائے گا، جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رہ جائے گی، چھینا چھینی شروع ہو جائے گی، ایک قیامت آ جائے گی. ایک رت کے نہ بدلنے سے تمہاری زمین ساری فساد سے بھر سکتا ہے. اس لیے آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ استاد جی آپ ہمیں حکمت کی کوئی چیز بتاؤ؟ استاد جی آپ کو کہاں سے یہ ساری حکمت کی چیزیں تمہیں بتا دیں؟ اللہ کے بندے، کافر کے نصیب میں حکمت، یہ تو مومن کے نصیب میں حکمت نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے پاپڑ نبی کے سارے صحابہ نہیں حکمت لے سکے. خاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیتا ہوں کہ حضور نے کہا ان 4 سے قرآن سیکھو. باقی کیوں نہیں کہا؟ باقی صحابہ کو کہا کہ اور تم سارے ان 4 صحابہ سے سیکھو. صحابہ ہمیں نہیں کہا. بیٹھے تھے سارے صحابہ، میں کہوں مجھے کوئی لڑکے آئے، میں کہوں یہ 2 لڑکے 3 4 ان سے آپ پڑھ لیں جو میں نے ان کو پڑھایا ہے. یہ بھئی تم پڑھو، یہ زیادہ تدبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ سیکھو. ہیں برباد ہو گئی ساری امت. اور آپ نے دنیا کے علوم پڑھانے شروع کی، اس پہ مال خرچ کرتے، مال. ہر باپ اپنے بیٹے کو بیکن ہاؤس میں داخل کرا رہا ہے. ہر باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے کہ ڈی پی ایس میں پڑھے، ہر باپ چاہتا ہے لیبارٹری میں پڑھے، ایگریکلچر میں پڑھے، بی سی ایس کر رہا ہے، وہ آنرز کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے، آکسفورڈ سے پڑھ رہا ہے، وہاں سے اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. دولت کے انبار، خدا کے دین کو سیکھنے کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. صبح گاڑیاں لے کر جاتی ہیں، ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ڈرائیور لے کے آتے ہیں. ہاں جی، یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں کو نہیں لاتے. خالی پڑا نیچے سارا مرکز، کوئی آتا ہی نہیں. چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں میری مرکز. وہ کوئی کہتا سردی زیادہ ہے، سردیوں میں بچے بھیج رہے ہیں ادھر بھیج رہے ہیں. ابھی مری لے کر جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں لے کر جا رہے ہیں، سوپ پلاتے ہیں، کیا کچھ فن فیئرز کراتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے. ادھر سردی میں سارے جا رہے ہیں. عورتیں رات کو ننگی ہو کر کے اس ٹھیک ٹھاک سردی میں شادیاں اٹینڈ کرنے جا رہی ہیں. چلیں میرے ساتھ ہوٹلوں کے پاس، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، آ جائیں. اگر آپ نے خدا کی قدرت کا نشان دیکھنا ہے تو میرے ساتھ یہ کینال روڈ پر چلے جائیں، میں آپ کو سارے ہوٹلوں کے پاس صرف کھڑے رہیں، ہم کھڑے رہیں، نشانیاں میں دکھا دیتا ہوں. اور نکل رہی ہیں مرد پورے لباسوں میں، عورتیں وہ آئیں گی. سردی بہت ہے، گھر میں کام بہت ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، فلانا کرنا ہوتا ہے. مسجدوں میں نہیں آئیں گی. خدا کی بندیاں مسجدوں کی رونقیں بحال رکھتی تھی. ہاں جی، بیماریوں کے اندر رشتہ داروں کی مرگوں پہ جائیں گی، وہاں تو ڈرپیں بھی لگی ہوں گی تو پہنچیں گی، سب کچھ ہوگا. لیکن یہاں دین سیکھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. وہ نہ مائیں ہی نہیں جو حکمت سکھلا دیں، جن کے پاس اپنی. جس باپ آپ کے پاس میں کہتا ابو جی مجھے پیسے چاہیے، ابو جی کے پاس ہوں گے تو ابو جی مجھے عطا کریں گے. ابو جی کے پاس ہے ہی نہیں تو ابو جی دیں گے کہاں سے؟ آپ کے پاس حکمت نہیں، شعوری ایمان نہیں، با مقصد زندگی آپ نے آج تک خود متعین نہیں کی. اپنی اولاد کو کیا دیں گے آپ کہتے ہیں مجھے ظاہری لیپا پوتی کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی میرے بچے نماز پڑھنے لگ گئے ہیں. میں کہتا تم نے تو ابھی تک آج تک میرے سامنے صحیح نماز نہیں پڑھی، تمہارے بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ میں تو تمہاری شکل دیکھتا ہوں ڈیلی، تمہارے سوالوں کو سن کے، تمہاری مصروفیت. لوگ میرے پاس آ کے موبائل استعمال، اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے، کیا چیز، اس کا دماغ کہاں ہے، دل کہاں ہے.
جس کے دل اور دماغ دنیا کے اندر ہی مختلف کاموں میں الجھے ہوں کہ میرا ملازم یہ لینے گیا ہے، ایک میرا یہ لینے گیا ہے، ایک میرا یہ لینے گیا ہے، ایک میرا یہ لینے گیا ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، 3 یہ کام کرے، کتنی روحیں ہو گئی اندر؟ ایک اس ملازم کے ساتھ روح ہے، کدھر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ میرے اندر کتنی ہی روحیں ہیں۔ ایک عرش الہی پہ بیٹھی ہو، ایک تلاوت کر رہی ہو، ایک تلاوت سن رہی ہو، ایک حکمت ہو رہی ہو، ایک اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، ایک رسول اللہ کی نعت پڑھ رہی ہو، ایک کوئی اور نظارے میں یہ تو ادھر بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کہتے ہو استاد جی یہ حیرانی والی بات ہے کہ ایک آدمی میں اتنی روحیں ہوتی ہیں، ایک آدمی جب دنیا کے کام کرتا ہے تو کتنی روحیں اس کی پھر رہی ہوتی ہیں؟ اس وقت تو آپ ہمیں نہیں کہتے کہ جناب یہ کون ہے، یہ کدھر جا رہا ہوں میں کون ہوں؟ اس وقت تو کہتے نہیں۔ اس لیے یہ جو مجھے آپ پوچھتے ہیں کہ کلمے کے بارے میں ہمیں بتاؤ، کلمے کے بارے میں نے آپ کو کیا بتانا ہے؟ کلمہ تو اللہ کے بندے، اللہ نے کہا ہے میرا حسن، میری پناہ ہے، پناہ، میں نے ایک شاہی قلعہ بنایا ہوا ہے جس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا شاہی قلعے کا نام کیا ہے؟ کلمہ شریف۔ لاہور کا شاہی قلعہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ دشمن وہاں پر نہیں پہنچ سکتا، اس کی دیواریں 30 میٹر لمبی ہوتی، 90 فٹ کی دیواریں ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اندر کھانے پینے کا اتنا سامان ہوتا ہے کہ بندہ 10 سال تک بھی، جتنا قلعہ بڑا اور مضبوط ہوگا، اندر کھانے پینے 10 سال نہیں باہر نکل سکتا۔ اندر ہی کھیت، اندر ہی کھلیان، اندر ہی کھیلیں، اندر ہی دکانیں، اندر ہی مکان، اندر ہی رونق، اندر شادی، اندر مرگ، اندر بیاہ۔ قلعہ کر لیتا تھا بادشاہ بند، باہر سے فوجیں 2 سال 3 سال بیٹھ کر چلی جاتی تھی۔ چتور کی ریاست کا قلعہ جو ہے وہ سلطان علاؤدین خلجی نے یا تغلق نے، میرا خیال غالباً اس نے کرنا تھا سر، تو سر نہیں ہوا۔ سومناتھ کے مندر پہ کتنے حملے کر کے لیے سر نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ قلعے بادشاہوں کے، ٹڈے جن کی عمریں 50-100 سال ہیں، میں تیرا غیر فانی بادشاہ، باقی رہنے والا تیرا بادشاہ، ازل تا ابد تا بادشاہ، میرا ایک قلعہ میں کروں تیار، قلعے میں داخل ہو جائے شیطان، ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ قلعے میں داخل ہو جائے تیرا نفس، ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے بنایا لا الہ کا قلعہ، فرمایا بندے نے لا الہ پڑھی ہی نہیں، وہ قلعے میں کیسے داخل ہو گیا؟ بندہ کہتا ہے میں باہر مارا جا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ 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 اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا اصلُھا ثابت، میرے قلعے کی جڑیں بڑی مضبوط، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور میرے قلعے کی بلندی ایسی ہے کہ عرش بھی نیچے رہ جاتا ہے، اس کی دیوار بھی کوئی نہیں پھلانگ سکتا اس کی، اور نیچے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بندہ کھود کے سرنگ اندر نہیں آ سکتا۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ترجمہ پڑھایا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ بندے کہتے جی استاد جی آپ ہمیں بتاؤ وہ آپ نے کیا پڑھا؟ او اللہ کے بندے، میں نے تمہیں وہ پڑھایا تھا کہ بندہ جس وقت وہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بیان کیجئے ایک ایسے درخت کا حال، جو درخت نہیں جو قلعہ ہے۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ دین میں کلمے کے ذریعے سے جب آدمی داخل ہوتا ہے تو وہ ہمارے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہمارے قلعے کا یہ کہنا ہے، اس کو سمجھ لیں سارے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اصلھا ثابت اتنی گہری ہے کہ کسی بھی جگہ پر نفس اور شیطان جا کر اس کے اندر سے سوراخ کر کے سرنگ کر کے داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ کہیں کہ یہ قلعے کی جو جڑ ہے وہ 300 فٹ نیچے ہے، میں 310 فٹ پہ کھدائی کر کے اندر داخل ہو جاؤں گا قلعے کے اندر۔ ہو جاتے ہیں نا ایسے بھی، آپ نے فلمیں نہیں دیکھی شاید ایسی، کہ جس کے اندر قیدی جب جیلیں توڑتے تو ایسی جگہ تک پہنچ جاتے کہ دوسری طرف اس کے ایک سمندر ہوتا ہے، جب وہ نیچے سے نکل کے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا کوئی شیطان نہیں داخل ہو سکتا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور میرے قلعے کی ایسی دیواریں اس کو کوئی سیڑھی لگا کے چڑھ کے دیوار پلانگ کے اندر نہیں آ سکتا جب بندہ میرا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر جو اگلی بات فرمائی تھی وہ تو میں آپ سے کہہ دوں، وہ تو ایک عجیب بات ہے، میں اس کی کتنی تشریح کروں، میں تھک جاؤں گا، میں تھک جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا۔ میرے بعد کیا کل مخلوق تھک سکتی ہے، کل مخلوق تھک سکتی ہے، لیکن بات جو کیا کہی،
توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، یہ وہ درخت ہے جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ وہ درخت ہے، اللہ نے فرمایا یہ وہ درخت ہے، کوئی موسم اور کوئی لمحہ، کوئی موسم اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اس پر کبھی بھی پھل نہ لگا ہو، یعنی دائمی پھل لگتا ہی رہتا ہے۔ ایک پھل توڑا ساتھ ہی اگایا، ایک پھل توڑا ساتھ ہی اگایا، ایک ابھی منہ تک لے کے نہیں جا رہا، وہ ٹوٹ نہیں رہا، بس یہ نینو سیکنڈز کے اندر کام ہو رہا ہے، نینو سیکنڈز۔ یو نو واٹ از دی میننگ آف نینو سیکنڈ؟ ایتھے سائنساں بھی تباہی نہیں پڑھیاں ہوئی ہیں، جعلی سائنساں پڑھ کے آ جاندے ساڈے اگے جی۔ میں پوچھا دو تھی سمجھا کوانٹم فزکس کی، وہ ادھر ادھر دیکھی جائے، میں پوچھتا دو چیزیں ادھر رل گئی 10 نہیں، اور جا میں کہا تو کتوں سائنس پڑھی ہے، دوڑ جائے تو میں 10ویں تک پڑھی، بس اس کے بعد FSC دیکھی، سمجھ آ گئی بھی کی کہہ رہی ہے۔ فرمایا لمحے بھی نہیں لگتے، سیکنڈ بھی نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا کل حین، کل حین، کوئی لمحہ آتا ہی نہیں کہ جب وہ بے پھل ہو جائے اور بے خوشبو کے ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن کے اعمال پر اتنی نیکیاں، اتنی خالص عبادت کی رونق لگ جاتی ہے کہ وہ کسی لمحے غافل نہیں ہوتا، اس کا ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ جہان بن رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے انڈر وہ کنسٹرکشن، جو کام چلی جا رہا ہے۔ مومن کا تو رکتا ہی نہیں، مومن غافل ہی نہیں ہو سکتا، مومن زنا ہی نہیں کر سکتا، مومن جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، مومن بے ایمانی نہیں ہو سکتا، مومن کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، مومن بغیر حج کے رہ نہیں سکتا، مومن روزہ ہی رکھی جاتا ہے، مومن اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، مومن کو غیر کا خیال دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ بات جو یہ کہی تھی نا، یہ بھول گئے سارے، سارا پیچھے پڑھ لیتے، یہ میں نے قرآن مجید میں کہا، یہ کیا توتیو کلہا، وہ کلہا کیا ہے؟ اس کا پھل اللہ نے فرمایا کلو حین، ایسا ہے باذن ربیہا، تیرے رب کا حکم، تیرے رب نے اس پھل کو یہ کہا ہوا ہے، اس درخت کو، کلمے کے درخت کو یہ کہا ہوا ہے کہ کسی لمحے بھی تو بے پھل بے پھول مجھ کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو کیسے یہ کلمہ طیبہ بے پھل بے پھول تم کو نظر آتا ہے؟ کیسے مومن تم کو بدبودار، غلیظ، نجاست والا، غافل، خدا کسے نہ شکرہ اور بے صبرہ تم کو کیسے نظر آ جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہمارا کلمہ پڑھا ہو اور مومن نہ شکرہ ہو، بے صبرہ ہو، مومن حالات سے ڈر جانے والا ہو، بزدل اور نہ مرد ہو، جبن آ جائے، عجز آ جائے، سستی اور کسل مندی مومن پر آ جائے، مومن بخیل ہو جب ہم اسے کہیں دینے کا موقع آ جائے، عالم کا علم کس طرح بے خلوص کے وہ بیان کر سکتا ہے، اور شہید کس طرح دنیا کی چاہت کے لیے لڑ سکتا ہے، اور سخی کس طرح چاہ سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی سراہا جائے۔ فرمایا یہ وقت ہی نہیں آنا، فرمایا یہ میرا کلمہ اصل پڑھا ہوا ہو تو یہ وقت نہیں آنا۔ ادھر کلمہ شریف پڑھا، ادھر اس کے جسم پر ایک عجیب بہار آئی، اس کی ذات سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، دماغ سے، قلب سے، ہمہ وقت فرمایا ایسی باتیں ظاہر ہوں گی کہ لوگوں کو لگنے لگے گا یہ بندہ نہیں بول رہا، یہ رب بول رہا ہے، یہ بندہ نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے، یہ بندہ نہیں سن رہا، رب سن رہا ہے، یہ بندہ نہیں چل رہا، یہ رب چل رہا ہے، یہ بندہ نہیں سوچ رہا، یہ رحمت سوچ رہی ہے، یہ دماغ نہیں سوچ رہا، یہ برکت سوچ رہی ہے۔ فرمایا یہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ مومن اس قدر نوافل کی کثرت کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان بن جاتا ہوں۔ بے قرار کیسے ہو جائے، ڈپریشن میں مومن کیسے چلا جائے، نا امید کیسے ہو جائے، تناؤ ذہن پر کیسے آ جائے، پریشانی اس کو کیسے ڈرائے، اور بیماریاں اس کو کیسے خوف دلا سکتی ہیں،
کوئی چیز اس کی آنکھوں میں ڈر پیدا نہیں کر سکتی سوائے میرے ڈر کے، اور کوئی چیز اس کو اس کے قدموں سے نہیں ہلا سکتی، چاہے سارا زمانہ مخالفت پر اتر آئے۔ وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، یہ تو ڈس ہارٹ کافر ہوتا ہے، یہ تو نا امید اور بے صبرہ ناشکرہ وہ ہوتا ہے جس نے کلمہ شریف پڑھا ہے ہی نہیں۔ فرمایا مومن تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا کلمہ تو کل میری نویوں نوی بہار، کل میری نویوں نوی بہار، بلے شاہ نے ایک پڑھا ہے، مل جائے تو میں پورا پڑھ کے سناؤں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا یاد اچانک ہی آ گیا۔ کل میری یہ نویوں نوی بہار ہو سونیا، کل میری نویوں نوی بہار۔ کہتا ایک بہار نہیں ہے، ہر بہار کے بعد خزاں ہوتی، لیکن نہ اس کلمے کے اوپر کبھی خزاں آئی ہے، نہ برسات آئی ہے، نہ گرمی آئی، نہ سردی آئی، نہ کچھ۔ اس کی رت میں بہار ہی بہار ہے۔ کل میری نویوں نوی بہار سونیا، کل میری نویوں نوی بہار۔ اس نے لکھا تھا، اب تو صوفیانہ کلام بھول گئے ہیں کیونکہ ٹیسٹ نہیں تھا، میں سنا نہیں سکا، سنا نہ سکنے پر ریویو نہیں ہو سکا، ریفریش نہیں ہوا، آدھا تو علم ویسے بھول گیا۔ جب مولانا صاحب ہوتے تھے تو وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اس کو یاد کر لیتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر جمعے کے علاوہ۔ اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس بھی ہو اور میرے پاس پہلے انہوں سمجھاواں پھر انہوں سناواں، وہ کھوتے تو آج لطیفے دی کل سمجھ آوے، بات یہاں تک آتے آتے رہ جائے، باتیں جو زباں پر آ نہ سکیں، آنکھوں نے کہیں آنکھوں نے سنی۔ یہاں تک تو وہ باتیں ہی نہیں آتی۔ کوئی سننے والے کان ہوں تو کسی کو سنائیں۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ تو ایسا ہو کوئی تو اس کے سامنے بات کریں۔ کلمہ اپنی بہار پر ہے بھائی جان، کلمہ اپنی بہار پہ ہے، کلمہ ہی تو پڑھا نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ غزہ پہ بمباریاں ہو گئی، مسجد نبی کے گرد ہندو آ گئے ہیں۔ ریاض کے اندر آل شیخ نے جو بیج لگایا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، آل سعود نے وہ بیج اکھاڑ دیا، 750 علماء جیل میں ڈال دیے، یہاں جنگیں جاری ہو گئیں، ملک کے اندر ریاست مدینہ کے نام پہ بدماشیاں شروع ہو گئیں، کلمے کو سامنے رکھ کے ساری دنیا نے لوٹ لیا، کسی نے آپ کا ایمان لوٹ لیا، کسی نے آپ کا ملک لوٹ لیا، کسی نے سکون لوٹ لیا، کسی نے قرار لوٹ لیا۔ مسلمان اپنا قرار صحن سب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ایسی بدحالی اس قوم پر آئی جس قوم کے ہاتھ میں کلمہ شریف تھا، اس قوم نے اس کو دوائی کی قدر نہ کی، اس پھل کی قدر نہ کی، اس خوراک کی قدر نہ کی، اس غذا کی قدر نہ کی، اس بوٹی کی قدر نہ کی، اس اکسیر کا فائدہ نہ اٹھایا۔ مانگتے پھرتے ہیں ہم غیروں سے چراغ، اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ او اللہ کے بندے، تجھے خدا نے نبی محمد سراج منیرہ سورج دیا تھا، تو اس سے دوری دنیا کا چاندنا روشن کر سکتا تھا، پر پھر تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے خورشید اور اپنے نبی پہ پردے ڈال دیے، آگے پردہ کر دیا۔ 3000 لاکھ واٹ کا درخت یہاں پہ لگا ہوا تھا، بلب ادھر بند کر دیا، اور میرے پاس آ گیا دروازہ کھٹکا کے کہ قائد صاحب مجھے کمرے میں بہت اندھیرا ہے، مجھے چراغ چاہیے، دے دیں۔ اللہ نے کہا اللہ 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 اللہ، مانگتے پھرتے ہیں ہم غیروں سے چراغ، اغیار سے چراغ۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کہتا غیروں سے چراغ مانگنے چلے گئے ہو کہ اپنے ہی خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ کہاں سے آئے؟ کون اویئرنیس اتنی آپ کو دے گا؟ کون آپ کے گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکا کے آپ کو بے لوث ہو کر بتائے گا؟ کسی کو نوکریاں پیاری، کسی کو چھوکریاں پیاری، کسی کو کوئی چیز پیاری، کسی کو دھن پیارا، کسی کو دولت پیاری، کسی کو تن پیارا ہے، کسی کو من پیارا۔ کوئی محبتیں کہاں سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس محبت سے دل کو قرار آ جائے؟ وفائیں کہاں سے ڈھونڈتے پھرتے جو بے وفا ہو گئے ہیں؟ جفائیں کرنے والے وفاؤں کے متلاشی کیسے ہو سکتے ہیں؟ امت کو تو بیڑا غرق کر دیا، جو اٹھتا کہتا میں کلمہ شریف نہیں ہم سمجھے۔ تو عزیزو، یہ وہ کلمہ شریف ہے کہ جس کی بدولت میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کافر کو نہیں مل سکتا۔ کلمے کا تو آغاز ہی ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان یقین اور ایمان کی دولت اور ایمان یومنون بالغیب ہے۔ 100%، 1% بھی اس دنیا میں آپ کو کوئی جزا نہیں ملی۔ 100%، 1000% سارا غیب کا سودا کرنا کر لو، نہیں کرنا اللہ نے کہا چھوڑ جاؤ۔ اور یہ ایسا سودا نہیں کہ اس کو پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ فرمایا یہ وہ سودا ہے کہ اس سودے کے لیے
نبی کے سامنے آئے خباب کا، یا رسول اللہ یہ سودا بڑا مہنگا ہے. مکے میں تباہی ہو رہی تھی مسلمانوں کی. یا رسول اللہ سودا بڑا مہنگا آپ دے رہے ہیں، اتنی آفتیں آ گئی، ہمارے گھر والے نہیں ہمیں جینے دے رہے، ہماری پریشانیاں بڑھ رہی یا رسول اللہ. تو نبی علیہ السلام اس طرح بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. خباب آیا، خباب نے رسول کو ایسی بات آ کے کہ یہ وہ خباب ہے جس کے کوئلوں کی چربی سے کفار کے سینے کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی تھی اور کوئلوں کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی تھی. دو آگے ٹھنڈی کرتا خباب، جس کے جسم پر سے پردہ اٹھ گیا، ہوا آئی تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو حضرت خباب کے پچھلے حصے پر چمڑی تھی نہیں، وہاں صرف چربی چربی جسم کی نظر آئی. عمر کانپ گیا، اس نے کہا یا عمر یا خباب یہ ما ھذا الا، یہ ہے کیا؟ اس نے کہا عمر یہ اس دور کی یادیں جب تم لوگ ہمیں کوئلوں پہ لٹایا کرتے تھے، جب تم لوگ ہمیں کوئلوں پہ لٹایا کرتے تھے. وہ خباب کوئلوں کی آگ والا اتنی بڑی قربانی، وہ نبی کے پاس آیا اور نبی کو آ کے اسے پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمے کی کیا آفتیں آ گئی ہیں ہم پہ، کیا پڑھا دیا آپ نے ہم کو، یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ بس بھی کر دے، اب کیا کرنی اللہ نے ہمارے ساتھ. نبی کے چہرہ اقدس پر تغیر آیا. رسول کا چہرہ متغیر اس وقت ہوتا ہے جب رسول کو شدت فرحت ہو جائے قلب کے ساتھ، یا نبی کا چہرہ اس وقت نبی کسی شدت غم کے ساتھ نبی علیہ السلام پریشان ہو جائے. نبی کے قلب کا اندازہ کہ اندر کیا چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبی علیہ السلام کی یا آنکھ بتاتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بتاتا تھا کہ اندر کہانی رسول کے دل میں چل کیا رہی ہے. صحابی اس سے اندازہ کر لیتے تھے. عقل مند بیوقوف بھی صحابہ تھے، جنہوں نے ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کو دکھ دیے باتیں کر کر کے اور پوچھ پوچھ کے کہ نبی علیہ السلام کا دل رونے لگ گیا. ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کا دل ٹھنڈا کر دیا، ایسے بھی تھے. تو ایسے میں نبی کا چہرہ متغیر ہوا اور متغیر پر جلال ہوا، رنگ اقدس، چہرہ اقدس دہکنے لگا. نبی علیہ السلام کوئلہ دہکتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے کوئلے کے لال سرخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہوا. نبی نے کہا تم سے پہلے، کیا کہا؟ تم سے پہلے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ خباب کو، ابو بکر کو نہیں جس کو یہ اذیت ہوئی، عمر کو بھی نہیں، علی کو بھی نہیں کہا رسول اللہ نے، عثمان کو بھی کہا جس کی قربانیاں جسم کی تھی وہ سامنے بیٹھا ہے نبی کے. نبی نے کہا تم سے پہلے، تم سے پہلے کچھ اللہ کی محبت میں گرفتار اس کلمے کے متلاشی اور اس کلمے کی قیمت ادا کرنے والوں نے قیمت یوں ادا کی ہے، یوں ادا کی ہے کہ جسم آروں سے رکھ کر ادھر پکڑ کے آرا تو نیچے بندہ کھڑ کے چیر دیے گئے ہیں. چھری لگ جائے، ہائے بیٹے کو یہ لگا دو، پائیڈین لگا دو، وہاں لے جاؤ. ہم سول میں لے گئے، رات کو ہم الائیڈ میں لے گئے، پھر ہم نے شفا میں چلے گئے، یہ آپریشن کرانا ہے، ابھی بے ہوش کر کے کرتے ہیں، ابھی اٹھا نہیں جاتا، اور اسے چیر دیے گئے. پھر فرمایا یہ کھالیں اتار کے جیسے بکرے کی کھال اتارتے ایسے اتاری گئی. پھر فرمایا کہ ان کو یوں کر کے باندھا گیا دیواروں کے ساتھ، لکڑیوں کے ساتھ، ان کے ہاتھ پاؤں کے اندر بڑی بڑی اتنی بڑی میخیں ٹھوک ٹھوک کے ان کے دماغوں سے پہلے دماغ کے اندر کھوپڑی گاڑی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ دکھاتے ہیں نا، وہ اس طرح کر کے کراس پر اس طرح کہا، ان کو گاڑ دیا گیا. اور پھر آخر میں نبی نے کہا ہوا کچھ نہیں. جب کچھ نہ بنی تو پھر کھولتے ہوئے تیلوں کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ڈال دیے گئے. کھولتے ہوئے تیلوں کے بڑے بڑے کڑائے، اس جتنے مرکز جتنے کڑائے تھے اوپر لا کے کھڑا کیا، پیچھے سے دھکے دے دیے گئے پہاڑوں کے اندر سے. ان کو سیسا نیچے پگھل رہا ہے، لوہا پگھل رہا ہے، نیچے الاؤ دہکایا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو مثال سامنے. یہ کلمے کی قیمتیں ہیں، حکمت کی قیمت ہے. کوئی بندہ ادا کرنا چاہے ہاتھ برہانکم، آئیے حضرت ناصح کرائیں دیدہ و دل فرشیرا. آپ کلمہ شریف لینا چاہتے ہیں آئیں، میں آپ کو دیتا ہوں کلمہ شریف. آئیں میں آپ کو دیتا ہوں کلمہ شریف. کوئی لینا چاہے تو میرے پاس سودا ہے، بکتا نہیں، فری دیتا ہوں، پر قیمت یہ ہے، میں نے نہیں لینی.
وہ بادشاہ قیمت لینا چاہتا ہے، کوئی دے دوبارہ اسحاق پیدا ہو جائے۔ کل فون آیا کسی رئیس کا، بہت بڑے ذمہ دار کا، میں عاشق و مشوق ہوں مولانا کا، میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں، آپ کا ادارہ کیوں بند ہو گیا جامعہ امام؟ میں نے کہا میری ہی اس کے اندر نااخلاصی تھی جس کی وجہ سے بند ہو گیا، ہم ہی کام کے نہیں تھے، بند ہو گیا۔ میں نے کہا کاشف علی ناکام ہو گیا، میں نے اس سے میرے دل پہ ایسی تیر مارا ظالم نے فون کرتے ہی کہ ادارہ کیوں بند ہو گیا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ میں نے وہ کیا میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں اچھا نہیں تھا، اب آپ بتائیے کیا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ہم آپ کی دامے در میں سخن مدد کریں گے، ہیں مال سے بھی کریں۔ میں مال تو مجھے چاہیے ہی نہیں، لوگ یہی تو آج تک سمجھے نہیں۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ سب کو مال چاہیے، میں کہتا ہوں مجھے مال نہیں چاہیے، مال میرا تقاضا نہیں ہے۔ کوئی جان دو، جان کوئی بچہ دو جس کے دل میں جس طرح یہ مولانا صاحب ڈال گئے نا پانی، کوئی ایسا بچہ جس کے دل میں درد امت کا بھر دیا جائے، درد امت کا بھر دیا، درد جا کے بیس بنائے گا حکمت کی، درد پیچھے نیچے درد لگانا پڑے گا، جیسے بیسمنٹ بناتے ہیں تو اس کو فنڈامنٹ، وہ درد سوگ ہو اس کے دل میں، غم ہو، سوز ہو، سوز سے زندگی بنتی، سوز ساز سے نہیں، ساز ہوتا ہے باجا بج رہا ہے، درد اندر ہوتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا قوم کو ساز کی نہیں چاہیے، تم ساز بجاتے ہو، تقریریں کرتے ہو، جملے تقریریں جہادی تنظیمیں تبلیغی نہیں کہ یہ ساز بج رہا ہے، ساز ٹن 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 لذت آ رہی ہے اس ساز سے، تم کو مزہ آتا ہے، تمہارا نفس کہتا ہے ہم نے حقوق ادا کر دیے کلمے کے، جہاد کر کے، تبلیغ کر کے، مرکز بنا کے، جامعہ بنا کے، لائبریریاں بنا کے، میں کہتا ہوں میں جمعے پڑھا کے میں نے کر دیا ہے، یہ ساز بج رہا ہے، ساز۔ اقبال نے کہا تھا سوز اندر ہی اندر پکے درد کا لاوا، اندر ہی اندر پکے درد کا لاوا۔ درد کو کوئی آدمی آج تک دیکھ نہیں سکا، کوئی آدمی مجھے بتائے جا کے دنیا کے اندر، یہاں پین اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر جوید، میں ایک دفعہ اس کے پاس بیٹھا تو مجھے کہتے نام بڑا ہے، تو مجھے کہتے قائد صاحب میں چاہتا ہوں کہ مجھے درد کا پتہ چلے یہ ہوتی کیوں ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہوتی ہے لیکن پہلے یہ تو پتہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ درد ہوتا کیا ہے، وہ کیوں ہوتی ہے اس کا تو ہم آپ کو بعد میں پتہ لگائیں گے، پہلے پتہ تو کرے درد نام کی شے کا ہے، ہونا تو بعد کی بات ہے کہ یہ ایگزسٹ کیسے کرتی ہے، پہلے تو اس کا تو پتہ کرنا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے۔ جب تک اس امت کے اندر کلمے پڑھنے کے سے پہلے ایک درد نہ اٹھے، اس درد سے جیسے پہلے ہائے اندر سے آواز نکلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ درد سے چیخے، یہ وہ درد ہے جب ابو ذر کو پتا چلا نا کلمے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گھر جا کے آرام سے بیٹھ جا ابو ذر، ابو ذر نے کہا اعلان نہ کرے ابو ذر، تو ابو ذر نہیں رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر اعلان، علی نے بھی اعلان کیا، ابو بکر نے بھی فرمایا ابو ذر اللہ کے نبی، اگر وہ جا کر ابو ذر نہ بولے، ڈاکے مارے، عیاشیاں کی ابو ذر نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کی، رستہ روکتا تھا تو ابو ذر پتہ چلتا تھا دنیا کو کہ کسی قبیلے نے کوئی رستہ روکا ہے، پورے کا پورا غفار نے کہا، اس وقت تو دنیا میں دھوم ہوگی کہ ابو ذر جاہلیت کی زندگی جیتا ہے، کفر کی زندگی جیتا ہے، ابو ذر شراب پیتا ہے، کفر کی زندگی، ابو ذر یہ کرتا ہے، ابو ذر وہ کرتا ہے۔ آج کیا بات ہوئی کہ ابو ذر نے اپنا زندگی کو متعین کیا، مقصد کیا، شعوری ایمان لایا، احتساب کی دولت اور سنجیدگی سے ایک چیز سیکھی، آج اس کو دبا کیسے لے رسول اللہ؟ تو منع کرنے کے باوجود اپنے نبی کے جا کر ادھر حرم کے اندر اس سے کلمہ پڑھ دیا، درد چیخا، اندر کا درد چیخا، اندر کا درد چیخا، یہ کلمہ نہیں تھا۔ ابو ذر پہ اوپر بہار آ رہی تھی، بہار آ رہی تھی، ابو ذر کی خزاں کو پودے کی بجائے سرسبز ہونے لگا تھا اور پھول نکل رہے تھے، اب پھل نکلنے والے تھے، ہاں اتنا پھل پھول لے کر آیا ابو ذر، اتنا پھل پھول لے کر آیا کہ زبان محمد یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا نہیں چلا، اتنا پھل لے کے آیا درخت۔ نبی نے اپنی بہار دیکھی، نبی تو اپنے درخت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو، نبی تو دیکھ دیکھ کے خوش ہو، نبی کے 70 درختوں کو انہوں نے مار دیا، نبی 1 مہینے تک ظالموں کے خلاف
اپنی نماز میں تہجد کے وقت سے لے کے فجر تک یہ کہا اللہ پکڑ لے رال اور زکوان کو، میرے کاری انہوں نے مار دیے، میری بہار لوٹ لی انہوں نے، اور میرے شجر میرے پھول پھالا بلانے لگے تھے، میں نے بڑی مشکل سے قرآن سکھائے تھے، یہ ظالموں نے 1 مہینے تک نبی بد دعا کرتے رہے ان کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نبی بد دعا نہیں کرتا، نبی کی کھیت اجڑ جائیں، نبی کے باغوں کے باغ اجڑ جائیں، درختوں کے اگنے پر نبی کی یہ حالت ہو گئی۔ ہاں، اور ابو ذر کی بہار دیکھو کیسی بہار ہے کہ ابو ذر جا ربضہ میں حضرت عثمان کے دور میں اتنی دنیا کی دولت کو دیکھ کر کے کہ یہ جائز نہیں عثمان، معاویہ سے کہہ دو۔ معاویہ خط لکھتا ہے عثمان کو کہ عثمان اگر تجھے شام چاہیے کہ یہاں فساد نہ ہو تو ابو ذر کو اپنے پاس بلا لے۔ ابو ذر آ گیا، اس سے کہا پوچھے یہ دولت کہاں سے آئی، یہ مال کہاں سے آیا، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی؟ زکوٰۃ جس کو جو اللہ کی راہوں میں دیتے ان کے پاس تو روپیے اکٹھے ہی نہیں ہوتے، تم نے کیسے اکٹھے کر لیے یہ سارا اتنا پیسہ؟ یہ 2 4 5 10 کروڑ کی صرف گھر پہ ہی لگا دیے تم نے اتنے شاندار محل۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں ابو ذر آ جاتا تو ابو ذر نفرت ویسے ہی کرتا جیسی اس نے اس زمانے میں کی۔ کوٹھیوں پہ پیسہ، ایسے پیسہ پہ پیسہ، ایسا لگاؤ پیسہ کہ جیسے جب کبھی ادھر سے جانا ہی نہیں ہے، اتنا مال لگا دو اس کے اوپر، وہ مال لگ رہا ہے، اس کو اکھاڑو، اب ٹائلیں یہ بیگم کو پسند نہیں ہے اب یہ لگا دو، یہ نہیں پسند آئی وہ اکھاڑ دو، وہ نہیں پسند آئی یہ اتار دو، یہ نیا بناؤ، یہ پردے پھاڑ دو، نیا فرنیچر لے کر یہ پرانا فرنیچر پھینک دو، ایسے نہیں ویسے کر دو، ویسے نہیں ایسے کر دو۔ ابو ذر نے یہی تو کہا وہاں پر کہ یہ عثمان ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو ذر یہ بنتا نہیں تیرا ہمارے درمیان، تو کسی اور دنیا کا آدمی۔ ابو ذر ربضہ چلا جاتا ہے، نکل گئے ابو ذر، اور دیکھو ایک ایسی ہی بات کہنے لگا، ذرا سوچنا، کبھی سوچنا، تحقیر کے طور پر نہیں کہتا، توہین کے طور پر نہیں کہتا، لیکن سوچنا، پھر کہتا ہوں بار بار جا کے سوچنا۔ ابو ذر مدینے سے نکلا، علی اور سلمان فارسی اس کو چھوڑنے آئے مدینے کی سرحد تک، ساتھ نہیں گئے۔ یہ سچائی آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ سچائی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ نبی کے اس صحابی کا نہ کوئی یار رہا نہ مددگار رہا۔ ابو ذر چلا گیا، جا ربضہ کے اندر صحراؤں میں جان دے۔ آخری وقت میں ابو ذر کی بیوی کو فکر ہوئی دفنائے گا کون؟ انہوں نے کہا فکر نہ کر ام ذر، اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا ایک یار تنہائیوں میں مرے گا، اس یار کو کہہ دیتا ہوں میں ابھی سے کہ میرے یار فکر نہ کریں، تجھ کو دفنانے کے لیے ایک مسلمانوں کی جماعت آ جائے گی۔ ادھر سے ابو ذر گیا، ادھر سے عبداللہ ابن مسعود کوفہ سے آ رہے تھے۔ راستے کے اندر جب اس مقام پر پہنچے تو لاش پڑی ہے، بڑھیا ابو ذر ام ذر بھاگتی گئی، انہوں نے کہا بی بی کون اور یہ کون؟ فرمایا یہ نبی کا صحابی ابو ذر فوت ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود غش کھا گیا، اور جس سے نبی نے کہا تھا قرآن سیکھنا اس سے عبداللہ اتنا یہ بندہ تھا عبداللہ ابن مسعود 7واں یا 4تھا آدمی تھا جو ایمان لے کر آیا، اتنا نبی پاک کے گھر میں اس کے آنا جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا آدمی ہے، صحابہ کہتے یہ ہم، اور اتنا حضور کے گھر میں آنا جاتا۔ حضور نے کہا او عبداللہ ابن مسعود نہ پوچھا کر آ جایا کر تو اندر سیدھا، اور اگر ہم کوئی راز کی بات بھی کر رہے ہو نا تو سن لیا کر۔ کیا کہا؟ سن لیا کر، تیرے سے کیا پردہ ابو ذر، تو نے تو اسلام کا وہ وقت، اب عبداللہ ابن مسعود وہ وقت دیکھا ہوا ہے کہ جب دنیا میں تو 4تھا آدمی تھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کلمہ بھائی جان بڑی قیمت لیتا ہے، آپ لوگوں سے کلمہ نہیں پڑھا جانا۔ جس دن امت کلمہ سیکھ گئی، حکمت کا آغاز ہو گیا، یہ ہے آپ کی کیفیت۔ میں کہتا ہوں بالکل اس طرح 190 یہ نہ ہو جائے تو آپ پھر مجھے پکڑ لیں، آپ مجھے پکڑ لیں، یہ کلمہ نہیں ملنا۔ یہ کہنا سوکھا کہ میں کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ہی میں ویائی ہوں، یہ اتنا آسان ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کلمے کے ساتھ یہ سارا، یہ کلمہ اس قدر آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی ہوں۔ کلمہ میرا پڑھے جنازہ ابو ذر کا، ابو ذر کا جنازہ کون پڑھا ہے؟ کلمہ میرا پڑھے جنازہ تے کلمے گور سہائی ہوں۔ ابھی جا کے دیکھ لے ابو ذر کی گور، کبھی میرے ساتھ چلے 200 کلومیٹر دور مدینے سے، باہر ربضہ پہ لے جا کے دکھاؤں گا۔ وہ مدینے تو لوگ جاتے ہی پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے، مجھے تو سمجھ نہیں، روٹیاں ہی نہیں ان کی ختم ہوتی،
کاروبار بزنس، وہاں جا کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، میں نے یہاں گھر بنا لینا، میں نے یہاں آ جانا، میں نے یہ کر لینا۔ شیطان کا فریب ہے۔ جس کو مکے مدینے میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے نا کہ میں یہاں سٹے کر لوں، میں یہاں رہوں گا، میں اپنے بچے بھی لے آؤں گا، کام کی سیٹنگ، یہ شیطان کا وہ فریب ہے جو جاتے ہی وہ اس کو نیکی کے پردے میں دے کے اس سے سارے اہم کام چھڑا لیتا ہے۔ وہ اسی باغ دوڑ میں وہاں پہ لوگوں سے معلوماتیں اکٹھی کرنی شروع کر دیتا ہے کہ ویزا کدھا لگتا ہے، سالانہ کدھا ملتا ہے، پرماننٹ کدھا میں ہو سکتا ہے، کام میری کی آپ کو کیا جانے، آپ کیا جانے کہ مکہ مدینہ کرتا کیا ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا مکہ منافق کو، مدینہ منافق کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ ہاں کیا تباہی آئی، کیا تباہی آئی۔ پھر کل میں گور سہائی ہوں، وہاں پہ جا کے دیکھنے کی چیزیں ہیں، پر یہ نہیں رہا آپ مسجدیں ڈھونڈتے، ادھر 1 لاکھ ثواب، ادھر 2.5 لاکھ ثواب، ادھر 3 لاکھ ثواب، ادھر بھی گنتیاں، کاروباری ذہن ہے نا، لاکھ دا ثواب مسجد نبوی، فلانے دا جا کے میں مسجد نبوی پڑھنی، وہاں تو پتہ نہیں کتنے آتے ہیں جن کی لاکھوں کا کوئی نہیں، ان کی ایک نہیں گنی جاتی، تم لاکھوں ہزاروں ڈھونڈتے پھرتے۔ کتنے بدبخت ہیں وہاں پر جاتے، کئی ہے جو ادھر کی مسجدوں کے اندر ایک ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 لاکھ لکھی جاتی ہے۔ ایک ہے حج کی حقیقت پہ روشنی ڈال دو، کیا ڈالوں، حج کی حقیقت پہ روشنی ڈالوں گا تو آپ کہیں گے کہ تیرے پہ 100 یہ تو حج پڑھا رہا ہے، اس لیے تو اب مجھے سارے جتنے بڑے بڑے حج کے تھے وہ نہیں بلاتے، وہ کہتی تھی تلخ باتیں، میں نے کہا یا تلخ سنو یا میری جان چھوڑو، میں نے کیا کرنی۔ وہاں عمرہ آتے ہیں جی فضائل حج بیان کرے، وہاں ایک بروکروں کا گروپ مل گیا تھا ایک حج پہ مجھے، ہاں جی، وہ سارے کہ آپ ہمیں کیوں ڈراتے ہو ہر بات پہ، کیوں کہتے ہیں یہ ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کو بلائے ان کو جن کا ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ ہر سال 20 لاکھ روپے دے کے حج کرنے جاتا ہے وہ بندہ، میں نے اسے آتے وقت کہا تھا یہ دجال ہے، سے بچنا، 20 لاکھ روپے۔ کلمہ تو قبر جا کے تنہائیوں بتاتا ہے تے کلمے نال سی بہشتی جانا، کلمہ اٹھا کے جنت لے کے جانا ہے، سمجھ گئے، تے کلمہ ہی کرے صفائی ہو، کلمے نے اندر کی صفائی کرنی ہے تو یہ خلافت آنی ہے۔ کلمے نال ہے مرد محال تنانو باہو جنا صحابہ بلائی ہو، کہتا جو پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا ان کا مڑنا پیچھے محال ہے، پھر مڑنا محال ہی ہو گیا نا۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جنت اس وقت تلواروں کے سائے کے تلے ہے، ایسی بات اس نے کہی۔ صحابی کھا رہے کھجور، کھا رہے کھجور، گتھلی یہاں باندھی ہوئی تھی، کھجور کھا رہے تھے، تو میدان لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ نیچے یہ جو تلواریں چل رہی ہیں نا، سائے لہرا رہے ہیں، ان کی دوسری طرف کٹ جانے کے بعد میں جنت دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ایسے نبی کا ادھر اشارہ ہوا، ادھر حضور بات پوری کر رہے ہیں، وہ بندہ مشغول ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ مشغول ہے کھانے میں، کان اس کے نبی کی طرف ہیں، ڈائریکٹ لائن جا رہی دل کے اندر، ادھر کھجور پیٹ میں جا رہی ہے، ادھر نبی کی بات جا رہی، پر اثر کس نے دکھایا، کھجور نے دکھایا یا نبی کی بات نے دکھایا؟ تو سمجھ آیا کہ مومن کو زبان کی لذت اس کا نبی کا حکم ماننے سے روک نہیں سکتی۔ روٹی پہ پابندی لگا دو، ہماری معیشت تباہ کر دو، ہمارا کلمہ واپس کر دو۔ صحابی کا فعل کہ ادھر کھجور کی لذت اور توانائی نیچے اتری پیٹ میں، ادھر نبی کی بات کی لذت اور توانائی پیٹ میں اتری ہے، تو دونوں میں سے کس نے کام دکھایا؟ نبی کی بات نے یہ کام دکھایا کہ کھجور پیٹ میں بھی گئی اور صحابی میدان جنگ میں اتر گیا، اور نبی بات پوری کر رہا ہے اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا، تو وہ تلواروں کی زد میں آ کے شہید ہو کے جنت بھی پہنچ گیا۔ نبی کی آنکھ پیچھا کر رہی ہے، صحابی نبی کی آنکھ سے پہلے آگے بڑھ گیا ہے، حضور جنت میں دیکھ رہے ہیں، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ کلمہ صحاب نے پڑھا تھا، آپ نہ الٹا کلمہ پڑھائیں ہمیں، الٹی نہیں کہانی۔ یہ جو کلمہ کافر ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں عزیزو، یہ حکمت کا آغاز اسی کلمے سے ہوگا، یہ نہیں ابھی تو بات چلے گی، ابھی تو بہت کام پڑے ہیں باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کل آپ اپنے وقت پہ تشریف لایا کریں، سستیاں کہلیاں چھوڑ کے کلمہ اٹھا کے آپ کو درس قرآن تک نہیں آنے دیتا، سردی اتنی ہے کلمے کی تپش اور گرمی اور حرارت کے مزے لوگوں نے لیے ہیں، وہ قرآن سننے کے لیے نبی کے ساتھ کیا سردیوں میں جہاد کرنے کے لیے نبی کے ساتھ چلے جاتے تھے، تو آپ اس میں آیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکے کا سوال جو آیا ہے انڈیا سے، وہ آپ نے سن لیا اس کے اندر گروپ کے اندر، اب وہ کس قدر پریشان ہے، اس نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے ساتھ برباد کر لیا، رنگ برنگے بیان سننے بند کر دیں پر میری کوئی بات نہیں مانتا، وہ جب کلپ آتا ہے نا میرے پاس تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ رنگ برنگے بیان سنتا ہے، یہی کچھ ہی ہونا ہے۔ ایک وقت آ جانا ہے آپ کافروں کو سن کے نا کہ اس کے اعتراض کا یہ جواب ہے، اس کے ایک وقت آ جانا ہے کہ آپ کے پاس اعتراضوں کے جواب دے ہی نہیں ہونے اور آپ نے کافر ہو جانا ہے۔ کیوں کہا کہ تم صالحین کے ساتھ جڑ کے رہو، صرف ان کی مجلسوں میں بیٹھو، صالح آدمی آپ کی کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آپ جاتے ہی ادھر ہیں کچی جگہ پر، آپ اس محاذ کے آدمی نہیں ہیں کہ جہاں جا کے کافروں کے اعتراضوں کے جواب سنیں، آپ کچے آدمی ہیں، آپ کو تو بندوق کے نشانے پہ ایک نہیں لگا سکتے، تو گولیوں کی زد میں جا کر بیٹھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ طرح طرح کے مولویوں کو، طرح طرح کے کبھی ڈاکٹر اسرار کو، کبھی ان کو ہزار گروپ آپ نے جوائن کیے ہیں واٹس ایپ پہ، آپ کی بربادی ہونی ہے۔ اب آپ روتے ہیں کہ میرے ساتھ استاد جی میرا جواب جمعے میں دیں، مجھے تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، مجھے نکالنے۔ استاد جی کیسے نکال لے اللہ کے بندے؟ استاد جی کے پاس کوئی ایسی میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ جو نبی نہیں نکال سکا، اللہ نے کہا جس سے اے نبی تو اس کو نہیں ہدایت دے سکتا جس سے تو پیار کرتا ہے، من احببتا لا تہدی من احببتا، جس سے تو پیار بھی کرے نا تو اس کو بھی چاہے کہ اس کو ہدایت یہ نہیں آنی، ہدایت اپنا ایک کام ہے، بندے کو سارے کام کرنے پڑیں گے۔ جیسے میں ورزش کروں اور اچھی اچھی غذائیں کھاؤں تو کیا آپ کے ونگز بن جائیں گے، پٹ ڈولے بن جائیں گے؟ وہ آپ نہیں کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے، میں تو انسٹرکٹر ہوں، میں تو کھڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بنچ لگا لو، اتنے پنچ لگا لو، یہ میں نے تو آپ کو یہی بتانا ہے کہ ایسے یہ کھا لو وہ کھا لو۔ انسٹرکٹر کو آپ کہتے ہیں کہ میری جگہ استاد جی آپ پریکٹس کرو، بھی نفس سے آپ نے لڑنا، شیطان آپ کا، استاد جی کا نفس لگ، میرا شیطان لگ، میں اس سے لڑوں، آخر جی میرا بھی لڑی جاتے ادھر بھی لڑی جا، یہ کیا پاگل پنا ہے؟ یہ بیچارگی مجھے نہ دکھائیں، آپ بیچارے بچورے کوئی نہیں ہیں، آپ نے اپنی قبر خود کھو دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بد پرہیزیاں کر کے آپ نے بد عمالیاں کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اب نیک عمالیاں کر کے اور پرہیز کر کے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے۔ اچانک کچھ نہیں ہو سکتا، محنت کرنی پڑے گی۔ دو دعائیں میں نے اس کو بھیج دی ہیں، ایک تو میں نے جمعہ اس پہ پڑھایا، افسوس تو یہ ہے کہ جو لڑکے میرے کلپ بناتے ہیں نا، وہ نوجوان طبقوں کو وہ دعائیں وہ چیزیں وہ کلپ نہیں بناتے، ادھر ادھر کے وہ کلپ بنائی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے ضرورت کے کلپ ان کو فراہم کریں، مثلا وہ دعا اللہم اجعل نورا فی قلبی فی بصری، یہ وہ دعا ہے جس سے بندہ پورا نور کا بن جاتا ہے، پورا نور کا بن جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ دعا پڑھنی نہیں، مانگنی نہیں، اس کی باتوں پہ غور نہیں کرنا، پھر آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ایک دعا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا اللہ مجھے میرے شر سے بچا، میرے کانوں کے شر سے، آنکھوں کا، اور مجھے میری مادہ تولید، میری منی کے شر سے بھی مجھے بچا۔ یہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا جنسیت پر کہ کیسے آپ نے اپنی جنسیت پر قابو پاڑنا، یہ 1 سال پہلے کی باتیں ڈھونڈ کر اس میں دیکھیں نا، جہاں کربلا کے جمعے اسی کے اندر یہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے؟ اس موضوع کو چھیڑا تھا بھئی، ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں۔ نوجوانوں کو ان کی حفاظت کے لیے جو کلپ بناتے ہیں سارے لڑکے، وہ جتنے بھی ہیں وہ کلپ بنائیں جو نوجوانوں کی حفاظت کا کام ہے، چھوڑے بڈھوں باڈوں کو، یہ تو جہنم میں جا رہے بڈھے، اور نہ بچوں کی طرف توجہ کرے نہ عورتوں کی طرف توجہ کرے، یہ تو جہنم کے کتے ہیں۔ آپ کتے بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو کریں اپنا کام، چھوڑیں، یہ بہت بڑا محاذ بن گیا، ساری امت برباد۔ بڈھا تو اپنی عمر پوری کر چکا ہے، وہ تو جا رہا ہے، اسے تو اللہ کے پاس چلے جانا، اب وہ جا کے حساب دے گا نا کہ پیچھے اگلی نسل کے لیے کیا کر کے آیا ہے، اللہ یہ پوچھے گا، یہ نہیں آپ سے پوچھے گا تم کیا کر کے آئے ہو، اللہ پوچھے گا اگلی نسل کے لیے کیا کر کے آئے، یہ بتا، تو نے تو اپنی تو نے کشتی پار لگا لی، جو پیچھے ڈوب رہے تھے ان کا تم نے کیا کرنا ہے؟ عزیزو یہ بڑی قیامت کے دن ہے، میں آپ کو یہ بات، احتساب بڑا سخت ہے، اس پہ تو رسول پاک روئے ہیں احتساب پہ، میں اور آپ کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتائیں نا، پھر نبی کیوں روئے ہیں؟ معاذ اللہ کوئی نبی پاک نے کوئی مطلب کوئی ایسا دکھاوے کرو نہ روئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ہر ایک کو لایا جائے گا پھر اے محمد ہم تجھ کو بھی لے کر آئیں گے، بس اتنی بات نبی نے سنی کہ لائے جائیں گے، بس اس پہ نبی کا دل کام کیا۔ آپ الٹے سیدھے کلپ نہ بنائیں،
یہ کوئی جو لڑکوں کے ڈھونڈ کے یہ دعاؤں کے کلپ جو ہیں یہ آپ اس کے اندر وہ لگائیں تاکہ اس نوجوان لڑکے کا مسئلہ حل ہو. اس لیے یہ جو 2 دعائیں اور یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ان کو حل کر جائے. تیسری چیز دیکھیں، یہ ایران ہے اور پاکستان کی جو جنگ ہے نا یہ ایک نورہ کشتی ہے. بڑی دیر سے ایران یہ کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی تنظیمیں ہیں جن کو کفار نے پے کیا ہوا ہے، اور وہ دہشت گردوں کی تنظیمیں مذہبی تنظیمیں ہیں. آپ بہت بخوبی جانتے ہیں نام میں نے کیا لینا ہے. وہ ایران کے خلاف ہیں، وہ کرتی حملے ہم پہ، تو آپ کچھ کریں اس کا. تو یہ مسلمان حکومت ادھر سے کچھ کرتی ہے یا فوج کرتی، وہ کہتے ہیں جی یہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں، مظلوم بن جاتے ہیں. یہ کہیں پاکستانی کہیں کہ آپ کے ہاں بھی تو کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ان کی معاون ہیں، جو ہمارے ہاں آئے دن خود کش حملے کرتی ہیں اور طالبان کے حکام فلانے کے ہیں جی ان کے معاون ہیں. آپ تو شمالی اتحاد کے ساتھ تھے تو آپ تو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں. تو انہوں نے پھر یہ کیا، انہوں نے کہا پہلے کرو تم ہم پہ حملہ، ہم کرتے پھر تم پہ حملہ. ٹھیک ہے، اس لیے پہلے گولے مار کے ایرانی میڈیا نے اتنی تشہیر کی ہے کہ پہلے کبھی بھی اتنی تشہیر نہیں ہوئی. پھر پاکستان نے بڑا اسٹریٹجک کا حملہ کیا، جا اندر 50 کلومیٹر کے اندر تو ٹھکانے ان کے مارے، ان کو بم. اب میں کیا بتاؤں، یہ آپ کو پتا ہے یہ بہت لمبی چوڑی حکومتوں کو بعض باتیں دکھاوے کی بھی کرنی پڑتی، اس لیے ہر وقت ہی باقی پاک فوج کے ساتھ ہیں. بالکل جو وہ کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، کسی کی طرف میرا ووٹ نہیں ہے، وہ اچھی ہے بری ہے جیسی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو کر رہی ہے نا اس وقت، اب کیا پتہ بیچاروں کو کیا کیا محاذ ہے. کچھ محاذ وہ اس لیے نہیں آپ لوگوں کو بتاتے کہ آپ اگلے دن آپ نے دل چھوڑ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، کئی باتیں اپنے تک، جیسے نبی علیہ السلام نے کہا تھا صحابی کو خبر لائی پر میرے کان میں آ کے بتائیں کہ اس قبیلے نے کیا ہے. بندوں کے سامنے آ کے خبر نہ بتائیں. ٹھیک ہے، بندوں کے اندر ہلچل مچ جانی، بندوں نے آ کے شور مچا دینا، او جی ایسے ہو گیا وہاں ویسے ہو گیا. تو تقاضا کان کا ہی تھا. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، اس لیے اس کو مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے ایران اور سعودی عرب اور پاکستان کی لڑائی نہ کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے. باقی ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ایک پارٹی کو کھنجے لائن لگا رہے، کاشتہ پٹواری نکلے فلانا، روز خبریں مجھے پہنچ بالکل پٹواری تے تینوں بھی میں کہنا تو بھی بن جا پٹواری. سمجھنا نا، تینوں میں پسند نہیں آتا، تینوں نہ میں پسند آواں، مینوں تو نہیں پسند آ رہا. الو دیا پٹھیا تیری تے جڑی تنقید ہو رہی ہے یہ مطلب تو میں تینوں مینوں تو پسند نہیں آ رہا. اس لیے میرا تجھے سننا ناگوار ہے. 1-2 بندے تھے مجھے کل ہی پتہ چلا وہ اس وجہ سے نہیں آتے، آپ پی ٹی آئی کو برا کہتے. برا نہیں کہتا، میں نے کبھی اس کو برا نہیں کہا، میں نے صرف بتایا ہے کہ یہ بندہ یہ غلط کام کرتا ہے. بالکل ان کو ووٹ نہیں دینا، ان کو مذہبی جماعتوں کو، سراج الحق کو، تبلیغی جماعت کو، جماعت کو، اتحاد کو، کسی بھی جماعت کو دینی کو ووٹ نہیں دینا، صرف مسلم لیگ کو دینا ہے. باقی کوئی کہتا کہ اس نے پیپلز پارٹی کو دے جاتا دیتا پھر میں نے تو اللہ کا حکم پہنچا دیا. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے نا میری زیادہ دنائی ہے، تیرے اندر کہاں سے اتنی دنائی آ گئی اور حکمت آ گئی. ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا، بڑے بندے اٹھے انہوں نے کہا ہم نے نہیں نبی پاک سے فیصلہ کرانا، فیصلہ مرضی کا نہیں ہوتا تھا. وہ جا رسول اللہ کو چھوڑ کے کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں چلے گئے، فیصلہ اتنے ہوگا. اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، نبی اے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ تجھ کو اپنا حکم نہ بنا لے. ٹھیک ہے، دین ساتھ تو لینا، دنیا آپ ہی سمجھی جانی. تینوں دین سمجھ نہیں آ رہا ہے، دنیا تینوں کتوں آنی کھوتے تو سمجھ ہے. اللہ اتنا واضح دین ہے، وحدہ لا شریک ہے، پر اس کے باوجود پوری امت شرک کر رہی ہے. تے خاص کر عمران خان کردہ ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا، پاک پتن جا کے کردہ سجدے. اور تو یہاں عظمت صاحب آتے تھے، اللہ ان کو معاف کر دے، سن کے نہیں ہٹے وہ. ٹھیک ہے نا، سن کے نہیں ہٹے، ناراض ہو جاتے جی وہ جی ہم اس لیے نہیں آتے. او جا تو میرے تیرے آن کی تو میں تمالا پانی ہے، مہندی رکھی منڈے دی میں یہ تیل رکھا جی تو آئے گا تے رونق لگو گی میرے بیاہ تے. اللہ اللہ اللہ. میں تو اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی رشتہ داروں سے میں نے کہا آنا ہے بسم اللہ، نہ جانا کاشف آپ ہی بڑا رونقی ہے، سمجھ گئے نا، جا کے کب کرو. ٹھیک ہے نا، آگے پھر خود ہی منہ اٹھا کے. تو بات یہ ہے کہ پہلے ہی اتنی ناراضگی اختیار کریں جس سے آپ خیر اور حکمت سے بھی دور نہ بھاگ جائیں. اللہ کا دین بتا رہے ہیں، یہ تو ایک سیاسی اختلاف ہے. ہاں آپ کو مجھ سے میں تو کہنا ہی کہنا، جس نظریے کا میں حامی ہوں، ایک نظریے کہ تم حامی، تم کرتے ہو مجھ پہ تنقید، میں جب تم کر رہے ہوتے ہو تو مجھے پتہ چل گیا نا تم یوتھیے نکلے. ٹھیک ہے، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم کوئی معقول آدمی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے شاگردوں کے اندر یوتھیا بھی ہے، یہ بھی قوم ہے شامل. اللہ اللہ اللہ، ان کی وجہ سے تو اسلام برباد ہوا، ملک برباد ہو جانا ہے. ان کو میں نظر میں رکھتا ہوں یوتھیے کو. اور یوتھیوں کی جتنا مرضی چھپا لیں مجھ سے،
خوب وہ میں نکال ہی لیتا ہوں. یہ مجھے اللہ نے ڈنگ دیا ہوا ہے کہ کیسے بٹن دبا کے میں نے کس سے کیا شے اگلوانی ہے. میں بندے کے من کی بات ہی ایسی کرتا ہوں, بندہ لڈیاں ڈالتا جاتا بھی کاشف نے صحیح دس پہنچیا, بالکل کاشف تو ہون مینوں صحیح سمجھیا. میں کہا بالکل سمجھ گیا, میں تک کڈاڑی سی کر, مجھے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو چھپائیں جتنے مرضی آپ, یہ پردوں سے کوئی فائدہ نہیں. دیں نون لیگ کو ووٹ دینا انشاءاللہ. آج سے مہم شروع, ہر جمعے میں ان کا ہی بس ان کو دینا ووٹ. ہارے جیتے جو مرضی کرنا نون لیگ کو ووٹ ہے. میاں نواز شریف کو ووٹ دینا, میاں شہباز شریف کو ووٹ دینا. آج ہی کاشف بھائی ان کے ہاں مریم نواز بھی ہے, تیرے کہتے سارے گھر دیا بڑھیاں مار دین ہوں. کوئی حیا کر, یہ بھی پنکی پیرنی تو گوگی دے پیچھے تو جان دینا پھرنا ہے. وہ بےنزیدہ تو کی کرتا پھرنا آ نا فلانی عورت فلانی عورت. عورتیں گھر میں ہوندیاں ہی ہیں سارے دے رکھیاں, عورتیں بیویاں بچے نال ہی ہے سارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہی کرن کٹ دے بڑھیاں کرو بیچارے اپنے تے پھر ہی تو ووٹ دے گا. کیا مطلب یہ عورت کی حکمرانی کو آپ جائز مانتے ہیں؟ کدو اس ملک سے تہاڈے حکمرانی عورت دی, ایتھے عورت بھی بن جاوے نا تے چیف آف آرمی سٹاف ہی ہے تہاڈا سارا کچھ. سمجھ گئے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقصد عین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ان کی مدد کر جو تیرے نبی کے دین کی بلندیاں چاہتے ہیں, جو تیرے نبی کے دین کو اپنے ہوں یا پرائے ہوں, کسی طریقے سے بھی شان و شوکت سے محروم کرنا چاہیں, اس کا کوئی برا سوچیں, ان کا خیال اور گمان بھی ان کے دل کے اندر آئے, وہ اپنے ہوں یا مشرک اور کافر, ان کو نیست و نبود فرما. ہمیں صرف اپنے نبی کے دین کو طاقت دینے والے لوگ پسند ہیں یا اللہ, اور وہ تیری پسند کے لوگ ہیں. ہم بھی انہی میں شمار, ہم ویسے اچھے عمل کر کے داخل نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ ہم محبت رکھ کے تو داخل ہو سکتے. ہمارا دل تو تیرے ساتھ اٹکا ہوا ہے, تیرے نبی کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. سر بلندیاں دکھا, شان و شوکت دکھا, اوپر لے جا, رفتیں دکھا اسلام کو اپنی بلندیاں دکھا. توحید کا پھریرا لہرائے, ہر طرف مشرق مغرب میں توحید کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں, اور دین سارا تیرے لیے ہی ہو کر رہ جائے. ایسا دین خالص پوری دنیا کے اندر اس کی حکمرانی فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما.